ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلله فلا هادی له واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له واشهد ان محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد فان خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها وکل محدثۃ بدعہ وکل بدعۃ ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. الحمدللہ آج 31 مئی 2014 کو ہفتے کے دن قرآن کلاس نمبر 132 میں ہم انشاءاللہ تعالی سورۃ الانفال کی آیات نمبر 67 سے لے کر 71 تک کے کانٹیکسٹ میں اپنی اسی گفتگو کو آگے لے کر چلیں گے جس پر ہم نے پچھلی دفعہ تقریباً 70 منٹ گفتگو کی تھی. اور ہماری وہ ایکسکلوسیو گفتگو ہماری ویب سائٹ اہل سنت پاک.com پر ہمارے یوٹیوب کے چینل انجینئر محمد علی مرزا اور tune.pk کے چینل انجینئر محمد علی مرزا کے تھرو اپلوڈ ہو چکی ہے، اور اس کا عنوان ہے مسئلہ نمبر 88A، عصمت انبیاء کرام علیہم السلام کے عقیدے سے متعلق شبہات کا تحقیقی جائزہ. اس میں میں نے سورۃ الانفال کی آیات نمبر 67 سے لے کر 71 تک کو بریف کیا، اور اس کے ساتھ ساتھ ان ڈیٹیل 2 علمی پوائنٹس ڈسکس کیے تھے. 2 ابھی باقی ہیں، انشاءاللہ وہ آج ڈسکس کریں گے. اور اس میں بھی بالخصوص صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی متفقن علیہ حدیث جو دنیا کی تمام احادیث کی کتابوں میں موجود ہے، حدیث متواترہ، حدیث شفاعت کہ امام کائنات سید الاولین والآخرین شفیع المذنبین رحمت للعالمین سیدنا و مولانا امام اعظم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قیامت والے دن اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایز اے اسپیشل پروٹوکول مقام شفاعت نصیب ہوگا. اس کے کانٹیکسٹ میں جو حدیث ہے انشاءاللہ اس کو آج ہم ڈیٹیل کے ساتھ ڈسکس کریں گے قرآن و سنت کی روشنی میں. اور پھر انشاءاللہ تعالیٰ ہماری یہ گفتگو قیامت تک کے لیے ایک ویڈیو بک کی فارم میں ایک علمی ایسٹ تیار ہو جائے گا عصمت انبیاء کرام علیہم السلام کے مشکل ٹاپک کے اوپر، جس پر لوگ گفتگو کرتے ہوئے گھبراتے ہیں. آج کی گفتگو سے ریلیٹڈ کراس ریفرنس کے طور پر قرآن پاک سے 15 مقامات سے آیات جو آنی ہیں ان کے لیے آپ کو ایک ریفرنس پیج مل چکا ہے جس پہ قرآن پاک کے 15 مقامات سے کراس ریفرنس کے طور پر مختلف آیات درج ہیں جو انشاءاللہ تعالیٰ ساتھ ساتھ آتی جائیں گی، تو میں ان کو بریف کرتا چلا جاؤں گا. بھائیو، آج جتنی بھی آیات آئیں گی ایک ریفرنس پیج بھی مل چکا، اس کے باوجود میں ان آیات کے مکمل ریفرنسز بتا دوں گا. اس کے علاوہ جو احادیث آئیں گی انشاءاللہ ان احادیث کے مکمل ریفرنسز بتاؤں گا. یہ حدیث صحیح بخاری سے ہے، یہ صحیح مسلم سے ہے، یا کسی اور کتاب سے. اور انشاءاللہ تعالیٰ ان احادیث کے نمبرز علماء حرمین بیروت اور دارالسلام کی انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق، جس کے مطابق دنیا میں عربی سافٹ ویئر بنتے ہیں اور دنیا میں عربی کتب شائع ہوتی ہیں، وہ انشاءاللہ میں انٹرنیشنل نمبر بھی ساتھ ساتھ بتاتا جاؤں گا. اس کے باوجود اگر کسی کی کوئی کیوری ہو تو لیکچر کے اینڈ پہ مجھ سے سوال کر سکتا ہے. لیکچر کے دوران سوال کرنے سے گفتگو کا ڈیکورم ڈسٹرب ہوتا ہے، اس لیے کسی کو اجازت نہیں. بعد میں بھی اگر کسی کو کوئی کیوری ہو تو میرا ای میل ایڈریس ہے mirza_95@yahoo.com، جس پہ میں الحمدللہ روزانہ درجنوں اور بسا اوقات سینکڑوں ای میلز کے جواب فرقہ واریت کی لعنت سے بالا تر ہو کر دیتا ہوں. اس پر مجھ سے سوال کیا جا سکتا ہے. اب انشاءاللہ ہم آج کی گفتگو جس میں ہم نے 2 علمی پوائنٹس جو باقی بچ گئے تھے عصمت انبیاء کرام علیہم السلام سے ریلیٹڈ گفتگو پر، وہ انشاءاللہ ڈسکس کریں گے.
علمی پوائنٹ نمبر 3، بھائیو جہاں تک نفسانی خواہشات کا تعلق ہے، یعنی نفس کی شرارتوں سے مغلوب ہو کر کسی گناہ کا ارتکاب کر لینا، تو انبیاء کرام علیہ السلام اس گناہ سے 100% محفوظ اور معصوم ہوتے ہیں، لیکن اللہ تعالی کی خصوصی پروٹیکشن کی وجہ سے جو اللہ تعالی کی طرف سے انہیں حاصل ہوتی ہے، کیونکہ چاہے کوئی پیغمبر ہو یا غیر پیغمبر، اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے شر اور خیر دونوں مادے ودیت کیے ہیں، فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا۔ انبیاء کرام علیہ السلام نے چونکہ امت کے لیے رول ماڈل بننا ہوتا ہے، آئیڈیل بننا ہوتا ہے، اس لیے پرٹیکولرلی ان کو اللہ تعالیٰ ان گناہوں سے محفوظ اور معصوم رکھتا ہے، وہ اللہ کے مخلص بندے ہوتے ہیں، چنے ہوئے بندے۔ اسی کانٹیکسٹ میں شیطان کی جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ گفتگو قرآن پاک میں کم از کم 7 مقامات پہ آئی ہے، اس میں سے ایک مقام کے کچھ حصہ آپ کے پیج پر ریفرنس نمبر 1 ہے، سورۃ الحجر کی آیت نمبر 39 سے لے کر 44 تک۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قال ربی بما اغویتنی، اور شیطان نے عرض کی کہ اے میرے رب بسبب اس کے کہ تو نے مجھے گمراہ کیا، بولے اعوذ باللہ تعالی، بجائے یہ کہ وہ اپنے نفس کا وبال سمجھتا، اس نے کہا یا اللہ تو نے مجھے آزمائش میں ڈالا، میں اس لیے گمراہ ہوا۔ تو بھائی اگر یہ گمراہ ہونا ہوتا تو کروڑوں اربوں فرشتے بھی گمراہ ہوتے، انہوں نے تو رب کے حکم کی فرما برداری کی، تو اگر رب مانتا ہے تو تجھے فرما برداری کرنی چاہیے۔ تو اے رب میرے بسبب اس کے کہ تو نے مجھے گمراہ کیا، لَأُزَيِّنَنَّ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ، میں انسانوں کے لیے زمین میں جو چیزیں ہیں یہ مزین کر کے ان کے سامنے رکھوں گا، وَلَا أُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ، اور میں سب کے سب لوگوں کو اغوا کر لوں گا۔ وَلِعَاذُ بِاللَّهِ تَعَالَى، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، لا حول ولا قوة الا باللہ، الا عبادک منہم المخلصین، ہاں مگر تیرے وہ بندے جن کو تو خود مخلص کر لے گا۔ یہ مخلص لفظ نہیں ہے، یہ دونوں ورڈز کو سمجھ لیں، ایک لفظ ہے مخلص، مخلص ہوتا ہے اپنا اخلاص شو کرنے والا، ہم یہ خواہش رکھتے ہیں ہم اپنے رب کے لیے اپنے دین کو خالص کریں، اخلاص شو کریں۔ ایک ہے مخلص جسے اللہ خالص کر لے، چن لے، وہ صرف انبیاء کرام علیہ السلام ہے۔ ہاں تیرے مخلص بندے جو ہیں وہ محفوظ رہیں گے، یہ صرف انبیاء ہیں، باقی نہیں، نہ صحابہ، نہ اہل بیت، نہ بزرگان دین، نہ، ان کے لیے اگلی بات آ رہی ہے، وہ سب کے سب لوگ ان چیزوں میں آفتوں میں مبتلا ہوں گے، انشاءاللہ آگے دلائل آئیں گے۔ قال ھذا صراط علی مستقیم، تو رب نے فرمایا کہ یہ ہے میرا سیدھا راستہ جو کہ مستقیم راستہ ہے، میں نے حق اور باطل واضح کر دیا ہے۔ ان عبادی لیس لک علیہم سلطان، ایک بات یاد رکھنا کہ میرے کسی بندے پر، چاہے وہ نیک ہو یا بد، ساری انسانیت پر تیرا زور کوئی نہیں چلے گا، یعنی ٹینجیبل فارم میں فزیکلی تو کسی کو برائی پر آمادہ نہیں کر سکے گا۔ انبیاء کو تو میں مخلص کر ہی لوں گا، باقی انسانوں پر بھی تیرا زور نہیں چلے گا۔ الا من اتبعک من الغاوین، ہاں جو خود جو ہے اغوا ہو جائے تیرے ہاتھوں اور تیری پیروی کرنا شروع کر دے، اتباع شروع کر دے، وہ تو خود پھر گمراہی خریدے گا۔ میرے بندوں پر تیرا کوئی فزیکل زور نہیں ہوگا۔ آج تک ہمارے آباء و اجداد میں یہ واقعہ رپورٹ نہیں ہوا کہ کوئی شخص نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں جا رہا اور شیطان فزیکل ٹینجیبل فارم میں سامنے آ جائے، میں تو آج مسجد ہی نہیں وڑن دینا، کبھی نہیں ایسے ہوگا۔ یا اذان ہو تو زبردستی ہمارے پاؤں جو ہیں وہ مسجد کی طرف چل پڑے، ایسا بھی نہیں ہوگا۔ انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا، سورۃ الدہر میں ہم نے ہدایت کا راستہ واضح کر دیا، چاہو تو اتباع کرو اس کی، چاہے تو انکار کر دو۔ تو کتابوں کا مقدمہ اور رسولوں کا مقدمہ اسی بات پر، محکم بات پر قائم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اختیار دیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے میرے کسی بندے پر بھی، کسی بندے پر بھی، نیک ہو بد ہو، جو بھی انسان ہے تیرا زور کوئی نہیں ہوگا، یہ بات کلیئر ہے۔ یہ جو آج لوگ بہانے بنا رہے ہیں نا گناہ کے کہ جی شیطان نے کروا دیا، نماز شیطان نے نہیں پڑھنے دی، یہ وہ، یہ ساری چیزیں، اور آگے اس کے ثبوت میں اور اس سے بھی زیادہ
بات کھل کے آئے گی اگلی آیات کے اندر. وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمَوْعِدُهُمْ أَجْمَعِينَ، اور بے شک جہنم ان تمام لوگوں کا وعدہ ہے، وعدہ گاہ جگہ ہے جو تیری پیروی کریں گے. لَهَا سَبْعَةُ أَبْوَابٍ، اس جہنم کے ہیں 7 دروازے. جنت کے 8 دروازے ہیں جو صحیح مسلم میں صحیح حدیث ہے کہ جو وضو کے بعد پڑھ لے اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، تو اس کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دیے جاتے ہیں. اس میں یہ انگلی اٹھانے والی روایت بھی ہے ابو داؤد میں، وہ ضعیف ہے، بس صرف دعا پڑھنی ہے یہ. تو دوزخ کے 7 دروازے ہیں، جنت کے 8. تو یہ ثبوت ہے سورۃ الحجر کی آیت نمبر 44. اس کے ہیں 7 دروازے. لکل باب منہم جزء مقسوم، اور ہر دروازے کا حصہ مخصوص ہے جس سے وہ دوزخی داخل ہوں گے. جیسے جنت کے بھی دروازے ہیں، الریان ایک دروازہ ہے جس سے صرف روزہ دار لوگ داخل ہوں گے، ایک خاص ذاکرین کے لیے ہے، ایک خاص مجاہدین کے لیے ہے، اس طرح مختلف دروازے ہیں. تو دوزخ کے دروازوں میں سے بھی لوگوں کے حصے مخصوص ہیں جو ان دروازوں سے داخل ہوں گے. وَلِعَاذُ بِاللَّهِ تَعَالَى اللَّهُمَّ أَجِرْنَا مِنَ النَّارِ اللَّهُمَّ أَجِرْنَا مِنَ النَّارِ اللَّهُمَّ أَجِرْنَا مِنَ النَّارِ. تو بھائیو، شیطان کا کوئی زبردستی زور نہیں چلے گا. اس حوالے سے میں نے تقریباً ایکسکلوسیو 2 گھنٹے کی گفتگو کی ہے، مسئلہ نمبر 79 کے نام سے، اللہ، انسان اور شیطان. اس میں نے یہ ساری کی ساری چیزیں قرآن پاک سے کراس ریفرنسز لے کر پرٹیکولر انسان اور شیطان کا جو ریلیشن شپ ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کس طرح انسان کو گائیڈ کرتا ہے، اس ٹاپک کو میں نے الحمدللہ ایڈریس کیا. آج ڈیٹیل نہیں، لیکن اس گفتگو سے انصاف یہ ہے کہ میں ایک مقام ضرور اسی لیکچر میں جو میں نے بیان کیا یہاں پر بیان کروں، اور وہ آپ کا ریفرنس نمبر 2 ہے، سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 22. بہت کریٹیکل آیت ہے، پورا فلسفہ شیطان کے حوالے سے یہ کھول دینے والی آیت ہے. وقال الشیطان لما قضی الامر، اور شیطان کہے گا جب کہ فیصلہ ہو چکے گا قیامت والے دن، جنتیوں کے لیے جنت کا فیصلہ، دوزخیوں کے لیے دوزخ کا فیصلہ. وَلِعَوْذُ بِاللَّهِ تعالی، تو پھر شیطان کہے گا ان اللہ وعدکم وعد الحق، یہ دوزخیوں سے کہے گا بے شک جو اللہ نے تم سے وعدہ کیا تھا وہ سچا وعدہ تھا. وَوَعَدْتُكُمْ فَأَخْلَفْتُكُمْ، اور جو میں تمہیں وعدہ کیا کرتا تھا، جو تمہیں میں امیدیں دلایا کرتا تھا، میں آج ان تمام چیزوں سے روگردانی کرتا ہوں، ان سے اختلاف کرتا ہوں، میں ان سے مکر جاتا ہوں. وہ کیا؟ یا اللہ جو کچھ بھی ہے تیرے محبوب کی امت سے ہے. یہ باتیں صحابہ کرام کو نہیں پتا تھی، اور خصوصاً وہ 10 مبشرہ 10 صحابہ جن کو جنت کی بشارت ایک مجلس میں ملی. لیکن ان کا آپ ایٹیٹیوڈ دیکھیں. ہمیں کو گارنٹی مل جائے تو ہم تو دوبارہ شاید کوئی نیکی کا کام کرنے کے لیے بھی تیار نہ ہو. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے ڈیوائن وزڈم سے انہی لوگوں کو گارنٹی دی جو بعد میں اس گارنٹی کو بنیاد بنا کے راہ راست سے بھٹکے نہیں ہیں. اللہ اکبر. وما کان لی علیکم من سلطان، اور اے انسان دوزخ میں جانے والے، میرا تجھ پر کوئی زور نہیں تھا. اب دیکھ لیں اس سے اوپر والی بات سے جو اللہ نے کہا کہ انبیاء تو میں مخلص کروں گا، باقی بندوں پر بھی زور شیطان کا کوئی نہیں ہوگا، فزیکل ٹینجیبل. مجھے تجھ پر کوئی زور نہیں تھا، الا ان دعوتکم، سوائے اس کے کہ میں تجھے برائی کی طرف دعوت دیتا تھا. زور نہیں تھا. دعوت تو شیطان سے زیادہ تو لوگ نیکی کی طرف دعوت دینے والے ہیں. مؤذن روزانہ ہزاروں مؤذن حی علی الصلاح حی علی الفلاح کی آواز نہیں لگا رہے، بس اتنے. انسان اپنی چوائس سے مسجد میں چلا جاتا ہے، انسان اپنی چوائس سے چھوڑ دیتا ہے. تو سوائے دعوت کے میرا اور کوئی کام نہیں تھا، زور نہیں تھا. دیکھیں شیطان بھی خود کہہ رہا ہے، جس شیطان پہ تکیہ کیا نا کہ شیطان نے کرایا، شیطان بھی مکر جائے گا جناب کہ جناب میرے تو کتنے پہ سٹتے ہو، میں تو کوئی نہیں کروایا، مجھے کیوں بلیم کر رہے ہیں، یہ تم نے خود کیا، میں نے صرف تمہیں دعوت دی. الا ان دعوتکم، سوائے اس کے کہ میں نے تمہیں دعوت دی، فاستجبتم لی، اور تم نے میری بات قبول کر لی. تم نے اللہ اور اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت حق نہیں سنی، تم نے میری بات قبول کر لی. فلا تلومونی ولوموا انفسکم، تو مت آج مجھے ملامت کرو، اپنی جانوں کو ملامت کرو. تم لوگ، تم نے خود اپنے لیے دوزخ کا سودا خریدا. ما انا بمصرخکم وما انتم بمصرخی، نہ تو آج میں تمہارا پرسان حال ہو سکتا ہوں اور نہ تم میرے پرسان حال ہو سکتے ہو. یہ ڈراپ سین ہو رہا ہے قیامت کی.
اس ساری سرمنی کا ڈراپ سین. انی کفرت بما اشرکتمونی من قبل، اور میں اس سے بھی انکاری ہوں کہ تم اس سے پہلے مجھے اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک ٹھہرایا کرتے تھے. شریک ٹھہرایا نہیں ہے کہ خدا ماننا، شیطان کی پیروی کرنا بھی اس کو شریک ٹھہرانا ہے. بلکہ قرآن پاک میں یہ مضمون تو کئی جگہ آیا. افرائیت من اتخذ الہہ ہوا، سورۃ الجاثیہ کے اندر. اے محبوب اس شخص کو تو دیکھو صلی اللہ علیہ وسلم جس نے اپنی خواہش نفس کو اپنا خدا بنا لیا. جو اپنی خواہش نفس کی پیروی کرتا ہے، شیطان کی پیروی کرتا ہے، گویا کہ اسے خدا مان لیا، اسے رب مان لیا. کیوں؟ رب کا حکم ماننا ہے. مسلم کون ہوتا ہے؟ ٹو ایکوائر پیس بائی سبمٹنگ یور ول ٹو اللہ. قیامت کے دن امن و سلامتی کا حصول اللہ کے حوالے اپنی رضا کرنے کے بعد. اللہ کی بات ماننا مسلم وہی ہوتا ہے، سر تسلیم خم کرنے والا. جو شیطان کی بات مانے گا گویا کہ اس نے اس کو رب مان لیا. تو یہ وہ بات ہے کہ میں تو انکاری ہوں، میں نے تو تمہیں کوئی نہیں کہا تھا کہ میرے پیچھے چلنا شروع ہو جاؤ، تم خود چلے تھے. ان الظالمین لہم عذاب علیم، بے شک ظالموں کے لیے دردناک عذاب ہے. والعیاذ باللہ تعالی. ظالم کون؟ جو جان بوجھ کر حق بات سے اناد کرے، اسے کہتے ہیں ظالم. یہ تھی وہ کرٹیکل آیت. بھائیو، انبیاء اکرام علیہ السلام کی معصومیت اور حفاظت من جانب اللہ کی طرف سے، اس کی نمائندہ مثال قرآن پاک میں سیدنا یوسف علیہ السلام ہے. ان کے بارے میں ایک بہت کرٹیکل آیت ہے سورہ یوسف کے اندر. آیت نمبر ہے 24 آپ کے ریفرنس پہ، ریفرنس 3. جب زلیخا نے سیدنا یوسف علیہ السلام کو اپنی طرف مائل کرنے کی کوشش کی. اب یہ نام قرآن میں حدیث میں تو نہیں ملتا، تورات میں ہمیں ملتا ہے، لیکن یہ واقعہ ضرور موجود ہے قرآن میں. سورہ یوسف آیت نمبر 24. بہت خطرناک الفاظ ہیں اور یہ سچویشن کو بالکل کھول کر بیان کریں گے. وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ، اور بے شک اس عورت نے یوسف کا قصد کیا. وَهَمَّ بِهَا، اور یوسف بھی اس عورت کا قصد کر لیتا. لولا ان ارآ برہان ربی، اگر وہ اپنے رب کی روشن نشانی نہ دیکھ لیتا. اب یہ سمجھ سے باہر ہے، کتنا بڑا فتنہ ہے عورت. حالانکہ وہ عورت تھی جس نے یوسف علیہ السلام کو پالا تھا، ماں کی جگہ تھی. لیکن یہ سیکس جو فرائڈ کہتا ہے، قرآن پاک بھی سورہ آل عمران میں اس چیز کی تائید کرتا ہے. زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ، پہلی چیز مزین کی گئی ہے انسان کے لیے شہوات میں سے عورت. اب ماں کی جگہ تھی وہ عورت، لیکن شیطان کتنا حاوی ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اس عورت نے مائل کیا یوسف کو. یوسف بھی قصد کر لیتا اس عورت کا اگر اپنے رب کی برہان نہ دیکھ لیتا. پرٹیکولر کوئی اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی ایسا معاملہ ہوا، اللہ نے کوئی ایسی نشانی دکھائی کہ یوسف علیہ السلام کا دل مضبوط ہوا اور اس برائی سے بچ گئے. یہ ہے مخلص، چنا ہوا بندہ. كَذَلِكَ لِنَصْرِفَ عَنْهُ السُّوءَ وَالْفَحْشَاءَ، بالکل اس طریقے سے ہم نے یوسف سے برائی اور بے حیائی کو دور کر دیا. ہم نے دور کیا، وہ تو قصد کر لیتا. انہو من عبادنا المخلصین، وہی لفظ آ گیا مخلص. بے شک وہ ہمارا مخلص بندہ تھا، چنا ہوا بندہ. مخلص نہیں، مخلص، چنا ہوا بندہ. اگلا ریفرنس بھی سورہ یوسف سے 53 نمبر آیت ہے، جس میں یوسف علیہ السلام نے خود اناؤنسمنٹ کر دی اپنے بارے میں. جو میں کہہ رہا ہوں کہ ہر بندے کے ساتھ نفس لگا ہوا ہے، انبیاء کرام کے ساتھ بھی ہے. اللہ ان کی حفاظت کرتا ہے، مادہ ضرور موجود ہوتا ہے. فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، سورہ یوسف آیت نمبر 53. یوسف علیہ السلام خود کلام کرتے ہوئے کہتے ہیں وَمَا أُبَرِّئُ نَفْسِي إِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ. یہ 13واں پارہ اسی آیت سے شروع ہوتا ہے. میں اپنے نفس کو بری نہیں سمجھتا، بے شک نفس تو ہمیشہ برائی کی طرف حکم دیتا ہے. الا ما رحم ربی، سوائے اس کے کہ جس پر میرا رب رحم کرتا ہے. ان ربی غفور الرحیم، بے شک میرا رب بخشنے والا ہے، مہربان ہے. بھائیو اندازہ کریں یہاں پر سب کانٹیننٹ میں، انڈیا، پاکستان اور بنگلہ دیش کے کلچر میں لوگوں کے بزرگوں کے بارے میں یہ عقیدے ہیں کہ وہ جو ہیں وہ مخلص بندے ہیں. یہاں تو انبیاء کی بات ہو رہی ہے. تو قرآن پاک کے پرٹیکولر
جو نظریات ہیں اس کی روشنی میں سوائے انبیاء کرام علیہ السلام کے کوئی بھی اللہ کا مخلص بندہ نہیں ہے، یہ ڈیفینیٹ بات ہے۔ لہذا اہل تشیع کا یہ جو عقیدہ ہے کہ ائمہ اہل بیت رحمہم اللہ علیہم رضوان علیہم السلام یہ معصوم ہے، تو یہ ان کا نظریہ بالکل کتاب و سنت کے خلاف ہے، اور ان کا اپنا کانفیڈنس لیول یہ ہے۔ میں بڑے بڑے اہل تشیع علماء کے ساتھ ملا ہوں، میرے ابھی بھی رابطے سب کے ساتھ ہوتے ہیں، اہل سنت کے بھی تمام جتنے بھی اسکول آف تھاٹ ہیں، بریلوی، دیوبندی، اہل حدیث، سب کے ساتھ رابطے ہیں۔ جو بھی اچھی بات ہے جہاں سے ملے لیتے ہیں، اور بری بات ہے اس سے اختلاف کر دیتے ہیں بغیر کسی کی تکفیر کیے یا فتویٰ لگائے۔ تو اہل تشیع علماء سے بات ہوئی، باقاعدہ ان کی ریٹن میں بکس بھی موجود ہیں، بلکہ ثاقب اکبر صاحب نے جو کتاب لکھی پاکستان کے دینی مسالک، اس میں بھی اہل تشیع کے بڑے بڑے جو پاکستان کے علماء ہیں انہوں نے کہا ہے کہ یہ ہمارا جو عقیدہ ہے ائمہ کو معصوم ماننے کا، یہ بنیادی عقیدہ نہیں ہے، اگر کسی کا یہ عقیدہ نہ ہو تو ہم اسے کافر نہیں سمجھتے۔ تو اس کا مطلب ہے الحمدللہ وہ اہل سنت کو کافر نہیں سمجھتے اس عقیدے کی وجہ سے۔ تو پھر اس سے یہ بات بھی نکلی کہ یہ عقیدہ کوئی اتنا مضبوط بھی نہیں ہے، قرآن کی روح سے تو یہ بالکل فٹ ان نہیں بیٹھتا۔ لیکن یہ بات درست ہے کہ جو اللہ کے نیک بندے ہوتے ہیں، صحابہ اکرام علیہم رضوان، اہل بیت عظام رضی اللہ عنہم اجمعین، یا ائمہ اہل سنت ہوں یا اہل تشیع کے، وہ تو ہمارے کامن ائمہ ہیں جو اہل بیت کے ائمہ ہیں، ان کو اللہ تبارک و تعالی ان کی کوشش کے سبب کافی حد تک گناہوں سے محفوظ فرما دیتا ہے، معصوم نہیں 100%، لیکن محفوظ ضرور۔ اور اس کی ٹیکنیکل ریزن ہے، ایک تو ٹیکنیکل ریزن، اس کے بعد میں اس کی دلیل بھی پیش کرتا ہوں۔ ٹیکنیکل ریزن یہ ہے بھائیوں، مجھے بریانی بڑی پسند ہے، سخت مجھے بھوک لگی ہوئی ہو، اور بریانی کی خوشبو بھی دل لبھا رہی ہو، سامنے پلیٹ بھی آ جائے، اور جسٹ بریانی کو کھانے سے پہلے ایک بندہ مجھے کان میں آ کے بات کرے کہ بھائی صاحب یہ جن اہل محبت نے آپ کی دعوت کی ہے، اس بریانی میں آپ کے لیے زہر ڈالا ہوا ہے انہوں نے۔ وہی بریانی جو 2 منٹ پہلے مجھے کتنی اٹریکٹ کر رہی تھی، مجھے اس سے نفرت ہو جائے گی، یہاں تک کہ میری بھوک ہی مر جائے گی۔ ایسا ہی ہوگا نا؟ حالانکہ بریانی تو اسی فریم آف ریفرنس میں موجود ہے، اس کا ٹیسٹ بھی وہیں، اس کی خوشبو بھی وہیں، صرف ایک ذہنی فیصلے نے، ایک ذہنی شوق نے اس بریانی کو اس قابل کر دیا کہ مجھے سب سے زیادہ نفرت والی چیز اس وقت وہ نظر آ رہی ہوگی۔ بالکل اس طریقے سے جو اللہ کے نیک بندے ہوتے ہیں، صحابہ اکرام علیہم رضوان، اہل بیت، یا ائمہ جو بڑے بڑے ائمہ ہیں، ان کو بھی اللہ تعالیٰ کی معرفت ایسی نصیب ہو جاتی ہے کہ وہ گناہوں سے اسی طریقے سے نفرت کرتے ہیں جیسے ہم اس بریانی سے۔ اس گناہ کا جو وہ نیگیٹو پہلو ہے ان پر اس طرح آشکار ہو جاتا ہے کہ وہ سوچتے بھی نہیں اس گناہ کو کرنے کا۔ یہ چیز ممکن ہے، اور اس کا ثبوت صحیح بخاری کی وہ مشہور حدیث ہے، کتاب الرقاق چیپٹر میں، انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 6502، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حدیث قدسی ہے، بڑی رکت انگیز، بہت رکت انگیز، کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جو شخص میرے ولی سے دشمنی کرے گا، میرا اس کے خلاف اعلان جنگ۔ ولی سے مراد یہ نہ سمجھے گا جو اپنی عبادت کروا رہا ہے کہ لوگ اسے سجدے کر رہے ہیں، اس کے پاؤں چوم رہے ہیں، اور اس نے کپڑے بھی نہیں پہنے ہوئے، یعنی انڈیا پاکستان کے ولی کی بات نہیں ہو رہی، یہ اس ولی کی جو کتاب و سنت کی روشنی میں ولی ہے۔ یہ تو اولیاء الشیاطین ہے اکثریت، یہ اولیاء اللہ کی بات ہو رہی ہے، اسی کہتے ہیں ولی۔ میں کہتا ہوں ہاں ولی کہیں، ولی اللہ نہ کہیں۔ ولی اللہ تو وہ ہوں گے، ولی اللہ ہم مانتے ہیں الحمدللہ، امام بخاری ہیں ولی اللہ، امام مسلم ہیں، امام حنیفہ ہیں، امام شافعی ہیں، امام احمد حنبل ہیں، امام باقر ہیں، امام جعفر ہیں، یہ بڑے بڑے ائمہ، یہ ہیں اللہ کے ولی۔ اور صحابہ کرام اور اہل بیت کے تو کیا ہی کہنے، وہ تو اولیاء کے سر کے تاج ہیں۔ تو میرا اس کے خلاف اعلان جنگ ہے جو میرے ولی سے دشمنی رکھے، اور میرا کوئی بندہ میرا قرب حاصل نہیں کر سکتا کسی بھی چیز سے جتنا قرب وہ فرض میں پابندی اختیار کر کے حاصل کرتا ہے۔ فرض جو ہے وہ یہ ڈیٹم لائن ہے، اس کو تو آپ نے کراس کرنا ہی کرنا ہے، اس سے نیچے تو اللہ تعالیٰ آپ سے راضی ہونے والا نہیں، مجھ سے راضی ہونے والا نہیں۔
اور بندہ نوافل کے ذریعے پھر میرا اتنا قرب حاصل کر لیتا ہے کہ میں اس کے کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے، میں اس کی آنکھیں بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، میں اس کے پاؤں بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے، میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے، اور پھر جب وہ مجھ سے دعا کرتا ہے میں اس کی دعا قبول کرتا ہوں، اپنے دشمن کے اگینسٹ جب مجھ سے پناہ طلب کرتا ہے میں اسے پناہ عطا فرماتا ہوں، اور مجھے رب ہوتے ہوئے کبھی بھی کسی چیز پر کوئی تردد نہیں ہوتا سوائے اس چیز کے کہ جب میرے نیک بندے کی روح قبض کی جاتی ہے اس وقت میں بھی ریلیکٹنٹ ہو جاتا ہوں کہ میرا بندہ موت سے دوری اختیار کرنا چاہ رہا ہوتا ہے، زندگی کی محبت تو ہر بندے میں موجود ہے، اور میں چاہتا ہوں یہ میرے پاس آ جائے، اس وقت میں بھی تردد کا شکار ہو جاتا ہوں کہ میرے بندے کی خواہش کچھ اور میری کچھ اور، جب نیک بندے کی میں روح قبض کرنے لگتا ہوں۔ اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرا وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا۔ اللہم انی اسألک حبک وحب من یحبک وحب حبیبک صلی اللہ علیہ وسلم وحب عمل یقربنا الی حبک۔ اللہ بھی تردد، اللہ۔ تو اس میں جو الفاظ آئے میں ہاتھ بن جاتا ہوں پاؤں بن جاتا ہوں، اس سے مراد یہ ہے کہ جب وہ کوشش کرتا ہے فرائض اور نوافل میں پابندی اختیار کرنے کی تو میں پھر اس کی آنکھوں، ہاتھوں، پاؤں، کان، ان تمام چیزوں کو گناہوں سے محفوظ کر دیتا ہوں، یعنی اتنی ان کو نفرت دلا دیتا ہوں کہ وہ گناہ کی طرف نہیں آتے۔ اس کا وہ مطلب نہیں کہ اللہ تعالیٰ کو فزیکلی کان بن جاتا ہے یا بندے کے اندر حلول کر جاتا ہے ولیعوذ باللہ تعالیٰ، جس طرح بعض اہل بدعت کا عقیدہ ہے، یہ بالکل یہ مطلب نہیں۔ اگر یہ مطلب ہو تو آخر میں جو الفاظ ہیں کہ جب وہ مجھ سے دعا کرتا ہے میں قبول کرتا ہوں، دشمن کے خلاف پناہ مجھ سے مانگتا ہے تو میں دیتا ہوں، تو جب وہ خود اللہ کے ہاتھ بن گیا تو پھر اللہ سے پناہ کیوں مانگ رہا ہے؟ وہ تو آلریڈی بنا ہوا ہے ہاتھ۔ ہاتھ کا مطلب یہ نہیں ہے، اس کا مطلب ہے اس کی یہ تمام اعضاء میرے لیے خاص ہو جاتے ہیں، جس طرح ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں قرآن میں آیا قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، اے محبوب فرما دیجئے بے شک میری نماز، میری قربانی، میرا جینا، میرا مرنا سب کچھ میرے رب کے لیے ہے جو سارے جہانوں کا پالنے والا ہے۔ تو اوڑھنا بچھونا اس شخص کا اللہ کی ذات بن جاتا ہے۔ بھائیو شیطان اتنا بڑا دشمن ہے کہ امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی قرآن میں حکم ہوا کہ آپ اللہ کے حضور شیطان سے بچنے کے لیے دعا کیا کریں، میں اور آپ کسی شمار میں نہیں، اور وہ ہے اگلا ریفرنس نمبر 5 سورۃ المؤمنون کی آیت نمبر 97 اور 98۔ وَقُلْ رَبِّ أَعُوذُ بِكَ مِنْ هَمَزَاتِ الشَّيَاطِينِ، اور اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب سے پناہ طلب کیا کرو کہ اے میرے رب مجھے شیطان کی چالوں سے بچا۔ وَأَعُوذُ بِكَ رَبِّ أَن يَحْضُرُونَ، اے میرے رب میں تجھ سے اس بات کی بھی پناہ مانگتا ہوں کہ شیطان میرے قریب بھی پھٹ گئے، قریب بھی نہ آئے، مجھے بچا لے۔ اور الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے پھر بچایا ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی متفقن علیہ حدیث ہے، اور اس حدیث کا نمبر ہے بخاری میں 3281 اور مسلم میں 5678، بڑی مشہور حدیث۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک شیطان ہر انسان کے اندر خون کی طرح گردش کرتا ہے، ہر انسان کے ساتھ شیطان اٹیچ ہے، چاہے کوئی پیغمبر ہے چاہے کوئی عام آدمی ہے، سب کے ساتھ۔ لیکن ایک دوسری حدیث نے وہ مخلص بندہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہونا وہ کلیئر کیا، وہ صحیح مسلم میں 2 طرق ہیں انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 7108 اور 7109، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر انسان کے ساتھ اس کا ایک ساتھی جن شیطان اور ایک ساتھی فرشتہ معمور کر دیا گیا ہے۔ اور باقی احادیث میں ترمذی مسند امام احمد میں ملتا ہے کہ شیطان اس کو برائی کی طرف دعوت دیتا ہے، فرشتہ اچھائی کی طرف۔ صحیح مسلم کے آگے الفاظ چلتے ہیں کہ ایک صحابی نے عرض کی اے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، بڑی جرت کی، کیا آپ کے ساتھ بھی شیطان لگا ہوا ہے؟ ہر انسان کے ساتھ جو ایک جن اور ایک فرشتہ ہے، کیا آپ کے ساتھ بھی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں میرے ساتھ بھی ہے، لیکن اللہ نے میری مدد فرمائی اور اس شیطان کو بھی میرا مطیع کر دیا، تو میرے ساتھ جو جن اٹیچ ہے اب وہ مجھے نیکی کی طرف ہی دعوت دیتا ہے۔ صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ پروٹوکول ہے، سیدنا ابو بکر، عمر، عثمان و علی کا بھی یہ پروٹوکول نہیں ہے، ان کے بزرگان دین تو چھوڑ دیں۔
وہ تو ہتھے چڑھے ہوئے ہیں اکثر. آپ فرما سکتے تھے کہ مجھے بھی دیا اور تم میں سے فلاں فلاں کو بھی دیا ہے. مجھے ایک دوست بتانے لگے, ان کا آنکھ دیکھا واقعہ, اور ثقہ راوی ہیں, بڑے قریبی دوست, حافظ محمد جعفر صاحب, جنہوں نے کتاب لکھی ہے وہ کائنات سے خالق کائنات تک, بڑی زبردست کتاب. مجھے کہنے لگے میں ایک مجلس میں, وہ بھی پہلے میری طرح دوسری لائن پہ تھے, تو کہنے لگے میں ایک مجلس میں بیٹھا ہوا تھا, تو وہاں پہ ایک بہت بڑے پیر صاحب آئے, تو تلاوت کے لیے ایک قاری صاحب کو کھڑا کیا. قاری صاحب نے پڑھا اعوذ باللہ, ظاہر ہے اعوذ باللہ سے شروع کریں, قرآن میں حکم ہے کہ جب بھی قرآن پڑھو تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھو. وہ اعوذ باللہ پڑھنے لگا, بیٹھ, ایڈے وڈے اللہ دے ولی تھے موجود نے, اتنے شیطان دا کے کام ہے. ہو سکتا ہے وہ بھی شیطان دے ریپریزنٹیٹیو ہوتے بیٹھے ہوں خود, اس نے اعوذ باللہ نہیں اس کو پڑھنے دی کہ اتنے بڑے ولی کی موجودگی میں شیطان کا کیا کام ہے. تو میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ صرف پروٹوکول ملا اور کسی کو نہیں ملا, کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو شیطان اٹیچ ہے وہ بھی مسلم اور متبع ہو چکا ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نیکی کی طرف ہی دعوت دیتا ہے. الحمدللہ. تو اس سے بھی بات کلیئر ہوگی کہ صرف معصوم اور مخلص بندے انبیاء کرام علیہ السلام ہیں. لہٰذا میں ایک ادھر کڑوا جملہ بولوں گا کہ بھائیو پھر امام اس کو بناؤ کہ جس کے ساتھ شیطان نہیں اٹیچ. جس کے ساتھ بھی شیطان اٹیچ ہے, وہ چاہے کتنا ہی بڑا کوئی بزرگ ہے, شیطان کا عمل دخل تو اس کے ساتھ کسی بھی وقت ہو سکتا ہے. تو امام بناؤ امام کائنات سید الاولین والآخرین شفیع المذنبین رحمت للعالمین سیدنا و مولانا امام اعظم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو, جن کے بارے میں کیٹاگوریکل مینشن ہوا ما ضل صاحبکم وما غوا, تمہارے محبوب نہ تو کبھی بہہ کے ہیں اور نہ کبھی بے راہ چلے ہیں. الحمدللہ, اللہ تعالیٰ ان کی حفاظت فرماتا ہے. الحمدللہ. بھائیو اس حوالے سے بڑی ایکسکلوسیو گفتگو ہے میری, تقریباً 3 گھنٹے کی گفتگو 2 نشستوں پر. مسئلہ نمبر 83A شیطانی وسوسوں کا علاج, اور 83B ہے جدید شیطانی وسوسوں کا تحقیقی جائزہ اور ہو کریٹڈ گاڈ. اس میں ایک لیڈنگ ایتھیسٹ اس دور کے جو آکسفورڈ یونیورسٹی کے پروفیسر ہیں, رچرڈ ڈاؤکنس, انہوں نے کتاب لکھی ہے دا گاڈ ڈیلوژن, یعنی خدا کا نظریہ جو ہے یہ ایک فرسودہ خیال ہے جو آباء و اجداد سے چلتا آ رہا ہے معاذ اللہ. وہ تقریباً 405 صفحات پر مشتمل کتاب ہے, اس کا میں نے انالیسس کیا ہے اس لیکچر میں. مسئلہ نمبر 83B میں ہو کریٹڈ گاڈ اور جدید جو شیطانی وسوسے ہیں ان کا تحقیقی جائزہ. تو الحمدللہ وہاں پر میں نے یہ چیزیں کھول کر بیان کی ہے. الحمدللہ ہماری یہ گفتگو علمی پوائنٹ نمبر 3 مکمل ہوا. اب آخری علمی پوائنٹ کی طرف آتے ہیں. علمی پوائنٹ نمبر 4 جو حدیث شفا سے ریلیٹڈ ہے, ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت بڑے مرتبے سے ریلیٹڈ ہے. لہٰذا اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم پر پیار اور محبت سے ایک دفعہ درود شریف پڑھیں. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. آخری اور اہم ترین علمی پوائنٹ نمبر 4, اور وہ ہے صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی متفق علیہ حدیث. بخاری اور مسلم میں اس کے کئی طرق موجود ہیں جو دنیا کی تقریباً ہر حدیث کی کتاب میں موجود ہے. حدیث متواترہ اہل سنت اور اہل تشیع کے درمیان کامن, پوری امت کا اجماع جس حدیث پر, اور وہ ہے حدیث شفاعت. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قیامت والے دن اللہ کی طرف سے مقام محمود اور مقام شفاعت عطا ہوگا انشاءاللہ. صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں اس کے کئی طرق ہیں. میں انشاءاللہ ان تمام کا جو مجموعہ ہے وہ پیش کروں گا, لیکن پرٹیکولر 2 طرق بڑے اہم ہیں صحیح بخاری میں بھی اور صحیح مسلم میں بھی. میں ان کے انٹرنیشنل نمبر بھی بتا دیتا ہوں تاکہ آپ کو حدیث ڈھونڈنے میں بھی آسانی ہو. صحیح بخاری میں انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق 4712 اور 7440, یہ 2 طرق اہم. اور صحیح مسلم میں کتاب الایمان چیپٹر میں شروع ہوئی میں 475 سے لے کر 480 تک یہ حدیث شفاعت الحمدللہ موجود ہے. چونکہ یہ بہت کریٹیکل حدیث ہے, اس لیے میں اس حدیث کو ورڈ بائی ورڈ, لفظ بائی لفظ انشاءاللہ اوریجنل صحیح بخاری سے پڑھوں گا تاکہ اس میں کوئی چیز سکپ نہ ہو.
اور اس حدیث کے راوی ہیں سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور باقی صحابہ بھی ہیں، لیکن پرٹیکولر ان دو صحابہ سے یہ حدیث روایت ہے۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم، انٹرنیشنل نمبرنگ میں نے پہلے بتا دی۔ اب اللہ کا نام لے کر وہ حدیث شروع کرتے ہیں۔ اسی حدیث میں آپ کے اگلے کراس ریفرنسز آتے چلے جائیں گے، انشاءاللہ میں ان کو بھی بریف کروں گا۔ یہ ورڈ بائی ورڈ صحیح بخاری اور صحیح مسلم سے حدیث۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بکری کا گوشت لایا گیا اور دست کا حصہ آپ کو پیش کیا گیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مبارک دانتوں سے اسے ایک بار نوچا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دست کا گوشت مبارک بہت پسند تھا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کھانا کھاتے ہوئے ہی ساتھ ساتھ، اس سے یہ بات پتہ چلی جو ہمارے پنجاب کے یہ کلچر میں مائتھولوجی میں ہے کہ کھانا کھانا بولنا نہیں چاہیے تھا، یہ بالکل غلط گل ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھانا کھاتے ہوئے گفتگو فرمایا کرتے تھے، گندی گفتگو نہ کی جائے، فضول نہ کی جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھاتے ہوئے گفتگو کرتے تھے۔ آپ یہ دیکھیں بکری کا گوشت کھا رہے ہیں، تناول فرما رہے ہیں، اور ساتھ ساتھ صحابہ کو امپورٹنٹ ترین حدیث بیان فرما رہے ہیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے، قیامت کے دن میں سب لوگوں کا سردار ہوں گا، سب کا ریپریزنٹیٹو ہیڈ۔ تمہیں معلوم ہے کہ وہ دن کیسا ہوگا؟ اس دن دنیا کے شروع سے لے کر قیامت کے دن تک ساری خلقت ایک چٹیل میدان میں جمع کر دی جائے گی، اور ایک پکارنے والے کی آواز سب کے کانوں تک پہنچ سکے گی، اور اگر کوئی شخص ایک نظر سے دیکھے تو اسے ساری مخلوقات نظر آئیں گی۔ چٹیل میدان، سورج بالکل قریب ہو جائے گا اور لوگوں کی پریشانی اور بے قراری کی کوئی حد نہ ہوگی۔ قرآن میں ہے نا 50,000 سال کا دن ہے یہ قیامت کا، اور حالت برداشت سے باہر ہو جائے گی۔ لوگ آپس میں مشورہ کریں گے اور کہیں گے کہ ہماری کیا حالت ہے، کیا کوئی ایسا مقبول بندہ نہیں کہ جو اللہ کے حضور ہماری شفاعت کر سکے؟ لیکن یہ بات یاد رکھیے گا، یہ ظاہری اسباب ہے۔ آج لوگ کہتے ہیں جی فلاں بزرگ جو دنیا سے جا چکے ہیں جی، قیامت کی مثالیں دے کے کہتے ہیں جی وہ شفاعت وہاں سے نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں سامنے موجود ہوں، ہم اپنا ہر مسئلہ آپ کے پاس لے کے جائیں، لیکن اب ہماری آپ کے ساتھ کمیونیکیشن نہیں ہو سکتی۔ درود شریف ہمارا آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچ رہا ہے، نماز میں بھی پڑھ رہے ہیں، السلام علیکم ایھا النبی، بخاری اور مسلم کی حدیث ہے، جب تم پڑھو گے اللہ تعالیٰ تمہارا سلام میرے تک پہنچا دے گا، تمام نیک بندوں تک پہنچا دے گا۔ لیکن آج کمیونیکیشن نہیں ہو سکتی، کیونکہ میں اس لیے بات کر رہا ہوں کہ احمد بریلوی صاحب نے اسی کے اوپر ایک شعر لکھ دیا ہے، آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، پھر نہ مانیں گے اگر قیامت میں تو مان گیا۔ یعنی قیامت والے دن اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے شفاعت مانگے گا تو وہ قبول نہیں ہوگی، ادھر مانگنی شروع کر۔ تو اب انہوں نے خود ایک نظریہ امت میں انجیکٹ کر دیا، اور پھر اس کی بنیاد کے اوپر یہ معاملات کرنے شروع کر دیے۔ حالانکہ شفاعت کس سے مانگنی ہے؟ اللہ سے، وہ آگے آ بھی رہی ہے، اور اس کا طریقہ بھی اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم فرما دیا۔ کیا کوئی ایسا مقبول بندہ نہیں جو اللہ کے حضور ہماری شفاعت کرے؟ پھر لوگ مشورہ کر کے سیدنا آدم علیہ السلام کے پاس جائیں گے اور ان سے کہیں گے، اے آدم علیہ السلام، آپ انسانوں کے جد امجد ہیں، اللہ نے آپ کو اپنے ہاتھوں سے پیدا کیا اور اپنی طرف سے خصوصیت کے ساتھ روح آپ میں پھونکی، وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، فرشتوں کو حکم دیا اور انہوں نے اللہ کے حکم سے آپ کو سجدہ کیا، یعنی سجدہ تعظیمی، سجدہ عبادت تو نہیں تھا۔ یعنی آپ کی اتنی اللہ کے حضور جو ہے وہ مرتبہ ہے، اتنی اللہ تعالیٰ کے حضور آپ کی امپورٹنس ہے، اس لیے آپ رب کے حضور ہماری شفاعت کر دیں، آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہم کس حال کو پہنچ چکے ہیں۔ آدم علیہ السلام کہیں گے، میرا رب آج انتہائی غضبناک ہے، اور اتنا غضبناک ہے کہ آج سے پہلے کبھی اتنا غضبناک نہیں ہوا، نہ آج کے بعد ہوگا۔ قیامت کے دن اللہ نے اپنا نام رکھا ہوا ہے قہار، لمن الملک اليوم للہ الواحد القہار۔ سورۃ المؤمن کے اندر یہ آیت آتی ہے، آج کس کی بادشاہت ہے؟ ایک واحد قہار کی، قہر والے کی۔ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ غضبناک ہوگا۔ ظاہر ہے جی، صدیوں ہزاروں سال تک لوگوں نے نافرمانیاں کی اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی نافرمانیاں دیکھی، اب تو گرفت کا دن آیا ہے، وَلِعَوْذُ بِاللَّهِ تعالیٰ۔
تو آدم علیہ السلام کہیں گے آج اتنا غضبناک ہے، نہ آج سے پہلے ہوا نہ بعد میں ہوگا، تو کس کی جرت کے اس کی بارگاہ میں پیش ہو؟ میرے رب نے مجھے درخت کی طرف جانے سے روکا تھا، لیکن میں نے اپنے رب کی نافرمانی کی، پس نفسی 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 3 دفعہ آیا صحیح بخاری میں، آج مجھے اپنی جان کی فکر ہے، آج مجھے اپنی جان کی فکر ہے، آج مجھے اپنی جان کی فکر ہے، تم کسی اور کے پاس چلے جاؤ۔ اور وہ کیا ہوا؟ وہ آپ کے ریفرنس نمبر 6، یہ واقعہ قرآن میں کئی جگہ آیا۔ سورۃ الاعراف آیت نمبر 19 اور 23 میں نے پرٹیکولر یہاں پر نقل کر دی کہ آدم علیہ السلام اور ان کی بیوی کو اللہ نے حکم دیا کہ تم جنت میں جہاں چاہو رہو، لیکن ولا تقربا هذه الشجرہ، اس درخت کے قریب مت جانا، فتکونا من الظالمین، نہیں تو تم ظالم ہو جاؤ گے۔ فوسوس لهم الشیطان، تو شیطان نے ان دونوں کو وسوسہ دیا۔ کرسچینٹی میں آتا ہے کہ جی ایو نے بہکا دیا، اسی لیے وہ ایو کو سے ایول بنایا ہوا ہے۔ مائی ہوا کو انگلش میں کہتے ہیں ایو، تو ایول کا لفظ انہوں نے اس سے نکالا ہے کہ عورت جو ہے وہ ایکسس آف ایول ہے۔ جب قرآن کہہ رہا ہے ان دونوں کو شیطان نے بہکایا، دونوں بہکے۔ بل یہ پورا واقعہ چلتا ہے، وہ جو میں نے مسئلہ نمبر 79 میں ڈیٹیل سے بتایا، 2 گھنٹے کی گفتگو ہے، اس کے اینڈ پہ پھر آتا ہے قال ربنا ظلمنا انفسنا، پھر اللہ نے ان کو دعا سکھا دی۔ سورہ بقرہ میں آتا ہے دعا سکھائی، سورہ الاعراف میں آیت نمبر 19 اور پھر 23، یہ 11 سے لے کے 36 تک یہ پورا ایک واقعہ اس کے اندر ڈیٹیل سے سورۃ الاعراف میں آیا۔ تو انہوں نے کہا رب ہمارے، ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا، وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا، اور اگر تو نے ہمیں معاف نہ کیا، وَتَرْحَمْنَا، اور ہم پر رحم نہ فرمایا، لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، تو ہم ضرور خسارہ پانے والوں میں ہو جائیں گے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول کر لی۔ اب اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام پہ ایک کامنٹس دیے ہیں، وہ ہے سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 115۔ جب سورہ طٰہٰ میں قصہ آدم اور ابلیس آیا تو اللہ تعالیٰ نے وہاں پر کامنٹس دیے۔ ریفرنس نمبر 7 آپ کے پاس، سورہ طٰہٰ آیت نمبر 115، وَلَقَدْ عَهِدْنَا إِلَىٰ آدَمَ مِنْ قَبْلُ، اور بے شک ہم نے آدم سے اس سے پہلے عہد لیا تھا کہ تم نے اس درخت کے پاس نہیں آنا، فَنَسِيَ، لیکن وہ بھول گئے، وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْمًا، اور ہم نے ان کو استقامت والا نہیں پایا، یعنی وہ استقامت نہ رکھ سکے اپنے اس وعدے پر، اپنے رب کے وعدے پر، ان کے اندر یہ ایک کمزوری موجود تھی۔ لہٰذا آدم علیہ السلام کی جو پرٹیکولر مثال ہے یہ باقی انبیاء سے مختلف ہے۔ یہاں پر واقعی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے بارے میں ایسے ورڈکس دیے ہیں کہ ان سے اس درجے میں جو ہے وہ لغزش اور خطا ہوئی کہ جو قابل گرفت تھی۔ لہٰذا آدم علیہ السلام کو ایز اے ایگزامپل انبیاء میں نہیں لینا چاہیے، کیونکہ اس وقت اللہ تعالیٰ نے ان کو انسان بنایا، بعد میں ان کو نبی بنا کر مبعوث کیا۔ ان کو باقی انبیاء کے ساتھ کمپیئر نہیں کرنا چاہیے، کیوں کہ وہ انسانیت کے لیے رول ماڈل بننے والے تھے، جس کا ذکر سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 27 میں موجود ہے، جو میں نے پچھلی دفعہ بھی بیان کی تھی کہ اے اولاد آدم، دیکھنا شیطان تمہیں بہکا نہ دے جس طرح اس نے تمہارے ماں باپ کو بہکا کر جو ہے جنت سے نکال دیا تھا۔ انہوں نے رول ماڈل بننا تھا، لہٰذا ان کی مثال کے بارے میں کوئی ہمارے پاس جسٹیفیکیشن نہیں ہے کہ جو انہوں نے وہ غلطی کی کہ ہم ان کی طرف سے کوئی دفاع کر سکیں اس حوالے سے، سوائے اس کے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں رول ماڈل بنانا تھا۔ اس وقت وہ انسان تھے، بعد میں اللہ تعالیٰ نے ان کو نبوت کے درجے پر سرفراز کیا، اس کے بعد کوئی بات رپورٹ نہیں ہوئی۔ اس سے زیادہ کوئی دفاع نہیں۔ باقی ڈیٹیل چاہیے تو مسئلہ نمبر 79 آپ سن سکتے ہیں، اللہ، انسان اور شیطان، 2 گھنٹے کی میری گفتگو اہل سنت پاک .com پر۔ تو پھر آدم علیہ السلام کہیں گے اب تم چلے جاؤ نوح کے پاس۔ آدم علیہ السلام گائیڈ کریں گے، جاؤ نوح کے پاس علیہ السلام۔ چنانچہ سب لوگ حضرت نوح علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوں گے اور عرض کریں گے اے نوح، آپ سب سے پہلے پیغمبر ہیں جو اہل زمین کی طرف بھیجے گئے۔ یہ بھی دیکھ لیں، اس بات کا ثبوت ہے کہ پرٹیکولر جو انسانیت آباد تھی ان کی طرف جو پہلا پیغمبر بنا کے بھیجا گیا پوری اس تباہی کے بعد، وہ حضرت نوح علیہ السلام ہے۔ اسی لیے ان کو آدم ثانی کہا جاتا ہے۔ آدم علیہ السلام کی نسل پھر آگے ان سے چلی، اس سے پہلے ساری انسانیت طوفان نوح میں ہلاک ہو چکی تھی۔ اور اللہ نے قرآن میں یہ بھی ذکر ہے، عبدن شکورا، سورہ بنی اسرائیل میں اللہ نے آپ کو شکر گزار بندہ ڈکلیئر کیا ہے۔ آپ ہماری حالت نہیں دیکھ رہے، آپ رب کے حضور ہماری شفاعت کریں، دیکھیے ہم کس حالت کو پہنچ چکے ہیں۔ نوح علیہ السلام بھی کہیں گے کہ میرا رب آج اتنا غضبناک ہے کہ نہ آج سے پہلے کبھی اتنا غضبناک ہوا، نہ آج کے بعد کبھی غضبناک ہوگا۔ اس نے مجھے ایک دعا قبولیت کے لیے دی تھی،
جو میں نے دنیا میں کر لی اپنی قوم کے خلاف. جو بخاری اور مسلم میں حدیث ہے, میں آگے بیان بھی کر دوں گا کہ ہر نبی کو اللہ تعالیٰ نے ایک مقبول دعا دی, اس نے اپنی اسی دنیا میں دعا کر لی. میں نے اپنی دعا چھپا کے رکھی ہے اپنی امت کے لیے. اس دعا کے ذریعے میں اپنے امتیوں کی قیامت والے دن شفاعت کروں گا, اور میری شفاعت سے میرے ہر امتی کو نفع پہنچے گا سوائے اس کے جس نے اللہ کے ساتھ شرک کیا ہوا. یہ آگے آئے گی بالکل اینڈ پہ حدیث, لیکن یہاں پر انصاف تھا کہ میں یہاں پر بیان کروں. یہ بات کون سی ہو رہی ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کہہ رہے ہیں کہ مجھے ایک دعا دی تھی میں نے دنیا میں کر لی, جو سورہ نوح کے اینڈ پہ آتی پارہ نمبر 29 میں. نوح علیہ السلام نے دعا کی کہ اے رب, میں نے ان کو دن کو بھی بلایا رات کو بھی بلایا, لیکن ان کی گمراہی میں اضافہ ہوا, اب ان کو زمین پر کوئی کافر نہ چھوڑ, سب کو ہلاک کر دے. تو دعا انہوں نے دنیا میں کر لی. ایک اور ترک جو بخاری کا ہے 7440, یہ تو چل رہا ہے بخاری اور مسلم کا متفق علیہ ترک. بخاری میں 4712, مسلم میں 480, یہ جتنا چل رہا ہے. لیکن ایک جز اس کا جو بخاری میں 7440 ہے, اس میں الفاظ ہیں کہ نوح علیہ السلام بھی اپنی ایک لغزش کو یاد کریں گے اور کہیں گے کہ مجھے ڈر ہے کہ میں نے دنیا میں اپنے بیٹے کے بارے میں اللہ تعالیٰ سے ایک سوال کر لیا تھا لا علمی کے طور پر. بیٹا کافر تھا, میں نے اس کے لیے بچت کی دعا کی, تو مجھے آج اپنی وہ غلطی یاد آ رہی ہے. پھر آگے الفاظ ادھر بھی موجود ہیں, وہاں پر بھی نفسی نفسی نفسی. نوح علیہ السلام بھی کہیں گے آج مجھے اپنی جان کی فکر ہے, مجھے اپنی جان کی فکر ہے, مجھے اپنی جان کی فکر ہے, کسی اور کے پاس چلے جاؤ. وہ کیا تھا, وہ آپ کے ریفرنس پہ 8 نمبر ریفرنس سورہ ہود کی آیت نمبر 45 سے لے کر 47 تک, کہ جب سب لوگ ہلاک کر دیے گئے, نوح علیہ السلام کا بیٹا بھی تھا, اس میں آپ کی بیوی بھی تھی جو کافرہ تھی, وہ ہلاک کر دیے گئے. تو نوح علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے حضور دعا کی کہ اللہ تو نے تو وعدہ کیا تھا کہ میرے گھر والوں اور اہل ایمان کو بچائے گا. تو ظاہر ہے کہ اہل گھر والے وہی بچائے جانے تھے جو اہل ایمان ہوتے, سب نہیں بچے. تو اللہ تعالیٰ نے پھر اس پہ نوح علیہ السلام پر عطا فرمایا, قال یا نوح انہ لیس من اہلک, اے نوح وہ تو تیرے اہل ہی نہیں تھے جن کو تو اہل بیت کہہ رہا ہے. کیوں؟ انہو عمل غیر صالح, ان کے اعمال اور کرتوت جو ہیں وہ تو نیکوکاروں والے نہیں تھے, تو اب وہ تیرے اہل بیت ہی نہ رہے. یہ آج کل بھی لوگ ہیں نا کچھ جعلی قسم کے جو وہ سید بنے ہوئے ہیں, چاہے اصلی بھی ہوں, لیکن کرتوت ان کے کیا ہیں, برے. اور پھر ہمیں کہہ رہے ہوتے ہیں امتی. دیکھیں ذرا اندازہ کریں, ابھی تواڈے امتی ہیں, امتیاں دی گل, ایک امتی آیا بھائی تواڈے تے امتی نہیں, تسی بھی امتی ہو. بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے, جنتی عورتوں کی سردار سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا علیہ السلام, ان کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ جنتی عورتوں کی سردار ہے, اور فرمایا کہ فاطمہ اس بات پہ نہ اکڑنا کہ تم اللہ کے نبی کی بیٹی ہو, اپنے اعمال اپنے ساتھ لے کر آنا, اگر اللہ نے تمہیں پکڑ لیا تو میں اللہ کے حضور تمہیں چھڑوا نہیں سکوں گا. تو یہ ان کی نسل ہو کے تو پھر اتنے بڑے بڑے دعوے کر رہے ہیں. ہاں اگر کسی کے اعمال صحیح ہوں تو واقعی اس کی نسبت اس کو عام لوگوں سے ممتاز کر دے گی. بنی اسرائیل کو اللہ تعالیٰ کہتا ہے انی فضلتکم علی العالمین, بنی اسرائیل کو ہم نے سارے جہان والوں پر فضیلت دی تھی. الحمدللہ اب بنو اسماعیل کو اللہ تعالیٰ نے, قریش کو, اہل بیت کو سارے جہان والوں پر فضیلت دی ہے, لیکن اس صورت میں جب ان کے اعمال بھی صحیح ہوں گے. ورنہ نوح علیہ السلام کا سگا بیٹا ہے اور اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے تیرا بیٹا ہی نہیں ہے, سگے بیٹے کو کہہ رہے بیٹا نہیں ہے. کیوں؟ فرما دیا ساتھ ہی انہو عمل غیر صالح, اس کے اعمال جو تھے وہ صالح لوگوں والے نہیں تھے. فلا تسألنی ما لیس لک بہ علم, تو مجھ سے مت سوال کر اس چیز کے بارے میں جس کے بارے میں تیرے پاس ڈیفینٹ علم نہیں ہے. انی اعوذک ان تکون من الجاہلین, اور نوح میں تجھے وصیت کرتا ہوں کہ تو جاہلوں میں سے مت بن. کتنے سخت الفاظ. اے نوح میں تجھے وصیت کرتا ہوں تو جاہلوں میں سے مت بن, تو اللہ کا پیغمبر ہے, تو کیوں اپنے کافر بیٹے کے لیے دعا کر رہے ہیں. اب دیکھیں پیغمبر فوراً رجوع کیا, قال ربی انی اعوذ بک ان اسألک ما لیس لی بہ علم, اے میرے رب میں تجھ سے فوراً سوال کرتا ہوں, تجھ سے تیری پناہ میں آتا ہوں کہ میں اس چیز کے بارے میں تجھ سے سوال کر بیٹھا جس کے بارے میں میرے پاس علم ہی نہیں ہے. یہ تو تیرے علم میں یہ چیز کہ جو جس نے کفر اختیار کیا اس کے لیے ہمیشہ کی دوزخ ہے.
وَإِلَّا تَغْفِرْ لِي وَتَرْحَمْنِي أَكُمْ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اور اگر تو نے مجھ پر رحم نہ فرمایا، مجھے معاف نہ کیا، تو بے شک میں بھی خسارہ پانے والوں میں سے ہو جاؤں گا۔ تو نوح علیہ السلام کو یہ بات واقعی نہیں پتا تھی کہ کافر کے لیے اس طریقے سے دعا کی جائے، انہوں نے تعویل کر لی تھی اپنی بات کی، یہ اجتہادی خطا ہے، یہ گناہ نہیں ہے، کہ اللہ نے وعدہ کیا تھا تجھے اور تیرے گھر والوں کو بچاؤں گا، لیکن اس میں انڈرسٹوڈ تھا کہ جو ایمان والے ہیں وہی، جس طرح میں آپ کو کہتا ہوں جی ڈاکخانے میں صبح 9 بجے بل جمع ہونے شروع ہوتے ہیں، آپ اتوار والے دن سنڈے کو پہنچ جائیں 9 بجے آگے سے ڈاکخانہ بند ہو، آپ کہیں جی آپ نے تو غلط بیانی کی تھی، تو میں کہوں گا بھائی یہ امپلائڈ اور انڈرسٹوڈ ہے کہ اتوار والے دن ڈاکخانہ بند ہوتا ہے، یہ 9 کا مطلب ہے ادر دین سنڈے۔ اسی طریقے سے نوح علیہ السلام کو ایک جنرل جب کہا گیا کہ آپ کے گھر والوں کو اللہ تعالیٰ بچا لے گا، تو اس میں امپلائڈ تھا، لیکن نوح علیہ السلام نے اس کی تعویل کر لی تھی کہ شاید اللہ تعالیٰ میری نسبت کی وجہ سے چھوڑ دے، یہ بڑا اچھا ہوا ہے یہ واقعہ ہو گیا، تاکہ جو نسبتوں کے ڈھونگ جن لوگوں نے رچائے ہوئے ہیں برائی کی بنیاد پہ، جو اچھائی پہ ہے وہ انشاءاللہ کوئی جرت بھی نہیں کرے گا وہ کہے گا جی میں سید ہوں تو مجھے پوجنا شروع کرو، کبھی نہیں کہے گا، وہ تو ڈرے گا اللہ سے۔ تو وہ سارا معاملہ یہاں سے کھل گیا۔ شکر ہے یہ اہل بیت کی بھی تعریف آ گئی کہ جو صحیح عقیدے والا صحیح اس ٹریک پہ ہوگا وہ اہل بیت ہوگا، وہ الحمدللہ ہمارے سر کا تاج ہے الحمدللہ۔ تو نوح علیہ السلام پھر اس معاملے میں کہیں گے نفسی نفسی، آج مجھے اپنی جان کی فکر ہے۔ تو یہ بھی کوئی گناہ نہیں ہے، بالکل اس کی ڈیفینیٹ ہم نے تعویل کر لی، عصمت انبیاء کے کانٹیکس میں فٹ ان ہے، یہ اجتہادی خطا ہے، گناہ نہیں ہے۔ لیکن انبیاء کرام کا چونکہ مرتبہ بہت بلند ہوتا ہے، وہ ڈرتے رہتے ہیں کہ ہماری چھوٹی سی لغزش اور خطا پہ بھی ہمیں نہ پکڑا جائے۔ یہ بے فکرے لوگ تو ہمارے جیسے لوگ ہوتے ہیں نا، اتنا کچھ کر کے بھی کہتے ہیں اللہ بخش دے گا، وہاں اتنا کچھ کر کے بھی کہتے ہیں اللہ تعالیٰ پکڑ نہ لے، یہ فرق ہوتا ہے۔ پھر نوح علیہ السلام لوگوں کو کہیں گے تم ابراہیم کے پاس جاؤ۔ اب لوگ ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئیں گے اور عرض کریں گے اے ابراہیم علیہ السلام، آپ اللہ کے نبی اور اللہ کے خلیل ہیں، بیسٹ فرینڈ، خلیل کی صحیح ٹرانسلیشن ہوگی انگلش میں بیسٹ فرینڈ۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے خلیل بنا لیا ابراہیم علیہ السلام کو، اور ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی حکم ہوا کہ آپ ابراہیم کی پیروی کریں۔ خلیل ہوئے اور روئے زمین میں منتخب ہوئے، آپ ہماری شفاعت کیجئے، آپ ملاحظہ نہیں فرما رہے کہ ہم کس حالت کو پہنچ چکے ہیں؟ ابراہیم علیہ السلام بھی کہیں گے کہ آج میرا رب اتنا غضبناک ہے کہ آج سے پہلے کبھی نہیں ہوا، نہ آج کے بعد ہوگا، مجھے آج اپنے وہ 3 جھوٹ یاد آ رہے ہیں جو میں نے بولے تھے۔ بولے اعوذ باللہ، نفسی نفسی نفسی، آج مجھے اپنی جان کی فکر ہے، آج مجھے اپنی جان کی فکر ہے، آج مجھے اپنی جان کی فکر ہے، تم کسی اور کے پاس چلے جاؤ۔ وہ 3 جھوٹ کیا تھے؟ وہ 3 جھوٹ توریتن تھے، گناہ والے جھوٹ نہیں، بظاہر وہ صحیح بات ہے کنائے کے ساتھ کرنا، اور وہ کرنا جائز ہے، اور یہی وہ چیز ہے جس سے ہمارے اہل تشیع بھائی اور سورہ آل عمران سے بھی ایک آیت سے رزلٹ نکلتا ہے، تقیہ کا کنسیپٹ نکالتے ہیں کہ جہاں پر زندگی موت کی کشمکش بن جائے یا کوئی ایسا معاملہ ہو جائے تو وہاں پر تقیہ کیا جا سکتا ہے، یعنی اپنے فیت کو چھپا کے آپ کوئی ایسی بات کر دیں کہ وہ اس کے دونوں معنی بنے، ایک صحیح بھی اور ایک جھوٹا بھی، تو سمجھنے والا وہ اس کا غلط معنی سمجھ لے تاکہ آپ کی جان بخشی ہو جائے، اور آپ اللہ کے حضور سرخرو ہو جائیں کہ آپ نے جھوٹ بولا نہیں، آپ نے توریتن وہ بات کی ہے، اس کو کہتے ہیں توریہ۔ تو یہ ہم تقیہ کے کنسیپٹ کو ہم بھی مانتے ہیں، لیکن یہ نہیں ہے کہ ہر بات پہ تقیہ ہوگا، جہاں ایسا معاملہ بن جائے۔ اور اس کی 3 مثالیں ہیں، انہوں نے کہا یہ ابھی حدیث شفاعت میں ہے کہ میں نے 3 دفعہ یہ توریتن جھوٹ بولا، لیکن یہ وہ جھوٹ وہ والا جھوٹ نہیں جس پر حرام کا فتویٰ لگے، یہ بالکل ٹھیک ہے۔ اب میں یہ تعویل کر رہا ہوں عصمت انبیاء کے حوالے سے کہ یہ بالکل گناہ کے زمرے میں فال نہیں کرتا۔ 2 جھوٹ جو ہیں وہ والے جو توریہ ہیں، میں توریہ کا لفظ یہ اپروپریٹ ہے زیادہ استعمال کروں، 2 توریوں کا ذکر قرآن میں بھی موجود ہے، اور تیسرا جو ہے وہ بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے، اور امام بخاری نے بھی ذکر کر دیا کہ یہ میں نے دوسری جگہ پہ وہ روایت لے کر آیا ہوں۔ وہ 3 توریہ کون سے تھے؟ یہ 2 جو ہیں یہ آپ کے ریفرنس 9 اور 8 سورۃ الانبیاء آیت نمبر 62 سے لے کے 64 تک، کہ ابراہیم علیہ السلام نے جب بتوں کو توڑ دیا، خود توڑا تھا اور بڑے بت کے کندھے پر وہ کلاڑا رکھ دیا، تو اب انہوں نے کافروں نے آگے پوچھا کہ یہ ہمارے خداؤں کے ساتھ یہ سلوک کس نے کیا؟ بھئی خدا تھے تو پھر سلوک کیوں ہوا؟ تو ابراہیم علیہ السلام نے بڑا پیارا جواب دیا جس کے 2 معنی بنتے تھے، اور وہ ہے آیت یہ، قال بل فعلہ کبیرہم ھذا،
تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ ان کے بڑے نے اس کے ساتھ یہ کیا جو ان سے بڑا ہے طاقتور، اور یہ بتانے کی کوشش کی، ان کو یہ سمجھ آئی کہ باقی سارے بت جو ہیں وہ توڑے جا چکے تھے، بڑے بت کے کندھے پہ کلاڑا تھا، تو وہ یہ سمجھے کہ ابراہیم ہمیں یہ کہہ رہا ہے کہ اس بڑے بت نے توڑا ہے، اور وہ بیسیکلی یہ کہہ رہے تھے کہ میں جو ان سے زیادہ طاقتور ہوں، ان سے بھی بڑا ہوں، میں نے توڑا ہے۔ تو یہ سچی بات ہے، انہوں نے یہ نہیں کہا کہ اس بت نے توڑا، ان کے ان کے بڑے نے توڑا ہے۔ انہوں نے یہ سمجھا اس بڑے سے مراد یہ بڑا بت لے رہا ہے، جبکہ وہ کہہ رہے تھے میں بڑا ہوں، تو اگر میں ان سے بڑا ہوں تو تم ان کی پوجا کیوں کر رہے ہو؟ اس اللہ کی پوجا کرو جس نے مجھے پیدا کیا، تمہیں پیدا کیا۔ کبیرہم ھذا فاسألوہم ان کانوا ینطقون، تو ان ذرا بتوں سے پوچھ لو اگر یہ بولتے ہیں تو یہ تمہیں بتا دیں کس نے توڑا ہے۔ فرجعوا الی انفسہم فقالوا انکم انتم الظالمون، تو وہ وہاں سے اپنے جی میں چپکے سے اپنے دل میں کہنے لگے اسی نے کیتا ہے، یہ نہیں کیتا ہے، لیکن زبان سے نہیں کہہ رہے تھے شرمندگی، کیونکہ وہ انہوں نے اصول اور مبادی توڑ دیا ان کا کہ یہ تمہارے خدا نہیں ہے، تو وہ اپنے جی میں کہنے لگے یہی ہے ابراہیم، یہی اس کا ذکر کرتا تھا، ابراہیم نہیں کیا ہوگا، لیکن اس کے سامنے نہیں کہا ابراہیم علیہ السلام کے۔ اس کے بعد پھر وہ تنگ آ گئے تو ان کو جلانے کی کوشش کی، پھر اسی آیات میں سورۃ الانبیاء میں آتا ہے اللہ تعالیٰ نے آگ کو ان کے لیے ٹھنڈا کر دیا، الحمدللہ۔ یہ ایک دوسرا، وہ جب اپنے بتوں کے میلے پر جا رہے تھے تو ابراہیم علیہ السلام اس میلے میں شرکت نہیں کرنا چاہتے تھے، تو ابراہیم علیہ السلام نے ایک توریتاً بات کر دی، اور وہ کیا تھی کہ ابراہیم علیہ السلام نے ستاروں کی طرف دیکھا، وہ ستاروں میں بڑا یقین رکھتے تھے، ستاروں کی طرف دیکھا ایسے، اور ساتھ کہا، یہ سورہ الصافات آیت نمبر 89 سے لے کے 93 ریفرنس نمبر 10، فقال انی سقیم، تو کہا کہ میں تو بیمار ہوں۔ وہ یہ سمجھے کہ یہ ستاروں سے حساب لگا کے کہ یہ بیمار ہے، ابھی یہ ٹھیک نہیں ہے، اور دل میں یہ کہا میں بیمار ہوں، اس کا ایک معنی صدمہ بھی بنتا ہے کہ میں صدمے کی حالت میں ہوں کہ میری پوری قوم ہی مشرک ہے، ایک میں ہی ٹھیک ہوں، تو میری کیا حالت ہے، میں بیمار ہوں۔ اور اس سے یہ بھی مطلب بن سکتا ہے کہ تمہاری نظر میں گمراہ ہو چکا ہوں، میں بیمار ہوں روحانی طور پہ، اور اصل بات یہ ہے کہ تم سمجھ رہے ہو کہ میں روحانی طور پر بیمار ہوں، اصل میں تم شرک کے مرض کے اندر مبتلا ہو۔ تو دونوں طرف مطلب نکل، فَتَوَلَّوْا عَنْهُ مُدْبِرِينَ، تو وہ پھر مڑے، ان کی حالت پہ چھوڑ کر وہ چلے گئے، اور پھر آگے پورا واقعہ آتا ہے، پھر وہ جو ہے وہ بتوں کے پاس آئے، فراغ الی آلہتہم، وہ ان کے بتوں کے پاس آئے، فقال الا تاکلون، کہنے لگے کہ بتوں تم کھاتے کیوں نہیں ہو، ما لکم لا تنطقون، اور کیا ہے تم بولتے کیوں نہیں ہو، فراغ علیہم ضربا بالیمین، پھر ٹوٹ پڑے اپنے دائیں ہاتھ کے ساتھ اور بتوں کو توڑنا شروع کر دیا۔ تو وہ جو گئے ہوئے تھے میلے پہ، پیچھے ابراہیم علیہ السلام نے اپنا کام ڈال دیا۔ اب آپ اس کو جوڑے میں سورہ انبیاء کی پچھلی آیات کے ساتھ، وہ واپس آئے، ان کا یہ کس نے کیا، ان کا ان کے بڑے نے کیا ہے، اور توریتاً بات کی، یہ دو توریے ہو گئے۔ اور تیسرا توریے کا ذکر قرآن میں نہیں لیکن بخاری اور مسلم میں، انٹرنیشنل نمبر کے مطابق بخاری 3358، مسلم میں 5704 ہے، کہ جب ایک کافر بادشاہ کے حضور اس کے دربار میں ابراہیم علیہ السلام پیش ہوئے، تو حضرت سارہ جو حضور ان کی بیوی تھی سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی، بڑی خوبصورت تھیں، تو وہ ان کی طرف اٹریکٹ ہوا، اور ابراہیم علیہ السلام کو یہ خدشہ ہوا کہ اگر میں نے اس کو یہ ڈکلیئر کیا کہ میں اس کا خاوند ہوں تو یہ اس عورت سے شادی کرنے کے لیے مجھے قتل کر دے گا۔ تو اس نے ابراہیم علیہ السلام سے پوچھا کہ یہ عورت کون ہے، تو انہوں نے کہا یہ میری بہن ہے، اور پھر آگے حضرت سارہ کو بتا دیا کہ میں نے اس کو بتایا کہ تم میری بہن ہو، اور میں نے یہ اس لیے کہا کہ تم اسلام کے رشتے میں میری بہن ہو کیونکہ اس وقت میرے اور تمہارے علاوہ دنیا میں کوئی مسلمان موجود نہیں ہے۔ تو دیکھیں انہوں نے تعویل بھی کر لی۔ اس کو کیا سمجھ آیا کہ یہ حقیقی بہن ہے، تو وہ پھر ابراہیم علیہ السلام کے قتل کے درپے نہیں ہوا کہ ظاہر ہے اس کو کوئی ٹینشن نہیں ہوگی، اگر وہ خاوند ہے تو اس کو مار کے میں خود شادی کروں۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے توریہ کیا، کہا یہ میری بہن ہے، اور دل میں نیت کی اسلامی بہن ہے، اسلام کے رشتے میں بہن ہے، وہ تو سارے ہی ہیں اسلام کے رشتے میں۔ اس کو یہ سمجھ آیا حقیقی بہن، تو یہ آپ نے توریتاً بات کی۔ بال پھر بھی اس نے کوشش کی تو اس کا ہاتھ شل ہو گیا، بخاری مسلم میں آتا ہے 3 دفعہ اس نے ہاتھ بڑھانے کی حضرت سارہ کی طرف کوشش کی، ہاتھ شل ہو گیا، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایسا معجزہ ظاہر ہوا، پھر وہ پیچھے ہٹ گیا کہ یہ عورت کوئی عام عورت نہیں۔ پھر حضرت ہاجر جو ہے، ہاجرہ لفظ نہیں ہاجر لفظ ہے، یہ انہوں نے لونڈی جو ہے ان کو گفٹ کی، جو بعد میں حضرت سارہ نے ابراہیم علیہ السلام کو گفٹ کی، پھر وہ دوسری ان کی بیوی بنی، اور انہی سے حضرت اسماعیل علیہ السلام، اور انہی کی نسل میں پھر بنو اسماعیل میں سے امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی۔ تو یہ ہے پوری وہ سٹوری جو بخاری اور مسلم میں نے حوالہ دے دیا۔ اب ابراہیم علیہ السلام کہیں گے تم اس طرح کرو، موسیٰ کے پاس چلے جاؤ،
پھر لوگ موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئیں گے اور کہیں گے آپ اللہ کے رسول ہیں، اللہ نے آپ کو اپنی طرف سے رسالت اور اپنے خصوصی کلام کے ذریعے فضیلت دی. اس دنیا میں اللہ تعالیٰ نے سوائے موسیٰ علیہ السلام کے کسی سے ڈائریکٹ کلام نہیں کیا، کسی پیغمبر سے. وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا، اللہ تعالیٰ نے ایسا کلام کیا جو کلام کرنے کا حق ہے کوہ طور پہ، اور کسی پیغمبر کے ساتھ. تو اس فضیلت کی طرف یہ دیکھیں، ہر نبی کو ایک جزوی فضیلت حاصل ہے، ہمارے نبی کے اوپر بھی حاصل ہے، لیکن اوورال فضیلت ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے. تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ. لیکن اس فضیلت کی بنیاد کے اوپر کسی دوسرے رسول کی توہین اور تحقیر نہیں کر سکتے، یہ بات یاد رکھنی ہے. اس پہ میں نے پورا جو ہے وہ لیکچر بھی دیا ہے. انبیاء اکرام کی تفضیل جو ہے یہ جائز ہے، اور تفریق کرنا یہ کفر ہے. تفضیل اور تفریق میں کیا فرق ہے؟ بہرحال موسیٰ علیہ السلام کو کہیں گے آپ ہماری شفاعت کریں، آپ دیکھ رہے ہیں ہم کس حالت کو پہنچ چکے ہیں. موسیٰ علیہ السلام کہیں گے آج اللہ تعالیٰ بہت غضبناک ہے، اتنا غضبناک کہ نہ آج سے پہلے ہوا نہ آج کے بعد کبھی ہوگا، اور مجھے خود ڈر ہے کہ میں نے ایک شخص کو دنیا میں قتل کر ڈالا تھا، حالانکہ اللہ نے مجھے کوئی حکم ایسا نہیں دیا تھا کہ میں اسے قتل کروں. نفسی نفسی نفسی، آج مجھے اپنی جان کی فکر ہے، آج مجھے اپنی جان کی فکر ہے، آج مجھے اپنی جان کی فکر ہے، تم کسی اور کے پاس چلے جاؤ. اب یہ بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام سے قتل ہوا، لیکن یہ قتل خطا تھا، آپ نے قتل کیا نہیں ہے. قرآن میں بھی اللہ تعالیٰ نے قتل عمد اور قتل خطا دو کو ڈسٹنگوش کیا ہے. قتل خطا کے بدلے بندہ قتل نہیں ہوتا. مسئلہ نمبر 28 کے نام سے میں نے اس پہ ڈیٹیل سے گفتگو کی ہے. ان کا ارادہ ہی نہیں تھا، اور وہ ذکر ہے سورہ القصص کی آیت نمبر 15 اور 16 میں، جو آپ کے ریفرنس پہ ریفرنس نمبر 11 ہے. موسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ اپنی بستی میں داخل ہو رہے تھے، دیکھا کہ موسیٰ علیہ السلام کی قوم کا ایک شخص بنی اسرائیل میں سے اور ایک قبطی جو فرعونیوں کا وہاں پر قبضہ تھا، ان کا آپس میں لڑ رہے تھے. اس نے موسیٰ علیہ السلام کو مدد کے لیے پکارا کہ میری مدد کریں، یہ میرے ساتھ زیادتی کر رہے. تو موسیٰ علیہ السلام نے لڑائی چھڑاتے ہوئے اس کو ایک گھونسا مارا، مکہ. اب مکہ دنیا میں کہیں بھی اعلی قتل نہیں ہوتا، گلا نہیں دبایا، نہ کوئی تلوار ماری نہ چھری. اب کسی کو مکہ مارے اور وہ مر جاتا ہے آگے سے تو قتل خطا ہی ہے. دنیا کی آج بھی کسی عدالت میں آپ مکے کو نہیں کہہ سکتے کہ اقدام میں قتل ہے. اور اس کا ذکر یہ موجود سورہ قصص آیت 15 اور 16، یہ پیچھے سے چل رہا ہے، آگے آتا ہے فَوَكَزَهُ مُوسَىٰ فَقَضَىٰ عَلَيْهِ، تو موسیٰ نے اسے ایک گھونسا مارا مکہ اور اس کا کام ہی تمام ہو گیا. قَالَ هَذَا مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ، فوراً موسیٰ علیہ السلام کو غلطی ہوئی اور کہا یہ شیطان نے مجھ سے کام کروا دیا. إِنَّهُ عَدُوٌّ مُضِلٌّ مُبِينٌ، بے شک شیطان تو گمراہ کرنے والا اور پکا کھلا دشمن ہے. قال ربی انی ظلمت نفسی، اسی ٹائم انہوں نے کہا رب میرے، میں نے اپنی جان پر ظلم کر لیا، فاغفر لی، مجھے معاف کر دے. اللہ نے فوراً ہی معاف کر دیا. فغفر لہ، اللہ نے اسے بخش دیا. دیکھ لیں قتل خطا تھا نا، یعنی وہ قتل عمد نہیں تھا، جان بوجھ کے قتل نہیں تھا، لہٰذا یہ بھی اجتہادی خطا ہے، گناہ کی زمرے میں یہ کیٹیگری میں فال نہیں کرتی. انہ هو الغفور الرحیم، بے شک وہ معاف فرمانے والا اور مہربان ہے. الحمدللہ یہاں پر قرآن نے خود صفائی ان کی پیش کر دی. لیکن اللہ کے انبیاء جو ہیں وہ اللہ سے ڈرنے والے ہوتے ہیں، ان کو اپنی غلطیاں یاد آتی ہیں. پھر موسیٰ علیہ السلام کہیں گے تم عیسیٰ علیہ السلام کے پاس چلے جاؤ. اللہ اکبر. سب لوگ عیسیٰ علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوں گے اور عرض کریں گے اے حضرت عیسیٰ علیہ السلام، آپ اللہ کے رسول اور اس کے کلمہ ہیں جو اللہ نے مریم پر ڈالا تھا، روح اللہ ہیں آپ، اور اللہ کی طرف سے خاص روح ہیں. آپ نے بچپن میں ماں کی گود میں ہی لوگوں سے باتیں کی، یہ آپ کا معجزہ تھا. جو سورہ مریم میں آتا ہے کہ سیدہ مریم پر جب بہتان لگا تو انہوں نے بچے کی طرف اشارہ کیا، تو عیسیٰ علیہ السلام نے پھر ماں کی گود میں بول اٹھے، میں اللہ کا پیغمبر ہوں، میں اللہ کا بندہ ہوں، مجھے اللہ نے کتاب دی ہے، مجھے اللہ نے مبارک بنایا ہے اور اپنی ماں کا فرما بردار بنایا ہے. سلام اس دن پر جس دن میں پیدا ہوا، سلام اس دن پر جس دن میں مروں گا اور جس دن دوبارہ اٹھایا جاؤں گا. اور الحمدللہ یہ آیت آج کئی کرسچنز کے مسلمان ہونے کا سبب بھی بن رہی ہے، کیونکہ کرسچینٹی کے اندر کہیں کوئی یہ بات موجود نہیں ہے کہ حضرت مریم نے اپنے اوپر لگائی گئی ایلیگیشن کو دور کیسے کیا تھا. قرآن بتاتا ہے، جو نیو ٹیسٹمنٹ میں گاسپل آف جان کے اندر باب نمبر 15 سے لے کر 17 تک بلکہ 19 تک موجود ہے مختلف آیات. ان میں ایک یہ بھی ہے کہ میں دنیا سے جا رہا ہوں، میرا جانا تمہارے لیے رحمت ہے. عیسیٰ علیہ السلام کا خطبہ ہے، جب میں جاؤں گا تو وہ پاکیزہ ہستی دنیا میں آئے گی جو دنیا میں میرا نام روشن کرے گی.
اور آج سوائے مسلمانوں کے اس فیس آف ارتھ پہ کوئی اور ریلیجن نہیں جو جیزس کرائسٹ میں بلیو رکھتا ہو. یہودی تو ان کو معاذ اللہ ولد الحرام اور ولد الزنا کہتے ہیں. الحمدللہ مسلمان عیسیٰ علیہ السلام کو وجیہن فی الدنیا والآخرہ مانتے ہیں، قرآن میں آیا. تو عیسیٰ علیہ السلام کا اتنے بڑے بڑے معجزات، آپ ہماری شفاعت کیجئے. آپ ملاحظہ فرما سکتے ہیں ہماری کیا حالت ہے. عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے آج میرا رب اس درجہ غضبناک ہے کہ نہ آج سے پہلے ہوا نہ آج کے بعد کبھی ہوگا. دیکھ لیں وہی الفاظ ہیں. ایک ترمذی میں کچھ طرق موجود ہے جس کی وجہ سے مسکنسیپشن پھیلی اور میری عقل نہیں مانتی تھی کہ وہ روایت صحیح ہو. وہ روایت پکی ضعیف ہے. ترمذی میں 3148 جب یہ حدیث شفاعت آتی ہے 3148 اس میں آگے الفاظ ہیں عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے آج مجھے خود ڈر ہے کہ لوگوں نے میرے بعد مجھے معبود بنا لیا کہ اللہ مجھے پکڑ نہ لے. تو ایسے ہو ہی نہیں سکتا. موسیٰ علیہ السلام نے کہیں تعلیم ہی نہیں دی. قرآن میں تو اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کی صفائی پیش کی ہے کہ ان کو خطبہ دیا یا بنی اسرائیل، اے اسرائیل کی اولاد، اعبدوا اللہ ربی و ربکم، اس رب کی عبادت کرو جو میرا بھی رب ہے تمہارا بھی رب ہے. انہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ ومأواہ النار وما للظالمین من انصار. سورۃ المائدہ آیت نمبر 72. بے شک جو کوئی اللہ کے ساتھ شرک کرے گا اللہ نے اس پہ جنت حرام کر دی ہے، اس کا ٹھکانہ دوزخ ہے، وہاں اس کا کوئی مددگار نہیں ہوگا. عیسیٰ علیہ السلام کی یہ تقریر اللہ نے نقل کی ہے. الحمدللہ وہ روایت ضعیف ہے. عیسیٰ علیہ السلام بخاری اور مسلم دونوں میں الفاظ ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام اپنی کسی غلطی کا ذکر نہیں کریں گے. تو یہ کیسے ہو سکتا تھا ترمذی میں آتا کہ وہ یہ کہیں گے کہ مجھے معبود بنایا گیا. وہ روایت ترمذی 3148 اس میں علی بن زید پکا ضعیف راوی ہے جمہور محدثین کے نزدیک، لہذا وہ روایت مردود ہے. بخاری اور مسلم کے الفاظ بھی کہہ رہے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے اپنی کسی لغزش کا ذکر نہیں کریں گے اور صرف اتنا کہیں گے نفسی نفسی نفسی. وہ تو مسند امام احمد میں صحیح حدیث ہے قیامت والے دن اگر کوئی شخص انبیاء والے اعمال بھی لے کر آ جائے اور پیدائش سے لے کر مرتے دم تک اللہ کی فرما برداری میں رہے تب بھی اس کو اللہ کا خوف لاحق ہوگا. تو مجھے بتائیں یہ جو بزرگ ہیں کہتے ہیں جی شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے جو میرا مرید ہو جائے میں اس وقت تک جنت میں نہیں جاؤں گا جب تک اسے زبردستی جنت میں نہ لے جاؤں. بھائی یہاں تو انبیاء کی کیا حالت ہوئی ہے. ٹھیک ہے جی. اور پھر کہتے ہیں جی آگے آگے معین الدین چشتی ہوں گے، پیچھے مرید ہوں گے. اس کا مطلب ہے کہ یہ ہمیں یہ بتانا چاہتے ہیں بٹوین دا ورڈز کہ ان کے بزرگوں کے مرتبے حضرت آدم علیہ السلام، حضرت نوح علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام سے زیادہ ہے. یہی بتانا چاہ رہے ہیں نا. تو اس کے بعد انسان خود اپنے اوپر غور کرے. ہم کسی پہ فتویٰ نہیں لگاتے کہ اس کا اسلام کس درجے میں فال کرتا ہے. تو عیسیٰ علیہ السلام اپنے کسی لغزش کا ذکر نہیں کریں گے سوائے اس کے کہ وہ کہیں گے نفسی 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 نفسی. آج مجھے اپنی جان کی فکر ہے، آج مجھے اپنی جان کی فکر ہے. لیکن عیسیٰ علیہ السلام ایک خوشخبری سنا دیں گے اور وہ الفاظ ہیں عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے ہاں میں آج ایک ایسے شخص کو جانتا ہوں. تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چلے جاؤ. محمدن عبدن غفر لہ ما تقدم من ذنبہ وما تأخر. محمد اللہ کے وہ بندے ہیں جن کی اللہ تعالیٰ نے اگلی اور پچھلی ساری غلطیاں اور خطائیں اور لغزشیں پہلے ہی معاف فرما دی ہیں. وہ امن میں ہیں. یہ الفاظ ہے ذم کا لفظ ہے. ویسے عموماً ذم کا لفظ گناہ کے لیے بولا جاتا ہے لیکن اس کے اور معنی بھی موجود ہیں. لغزش، خلاف اولا، خطا ان الفاظ میں بھی آتا ہے، لہٰذا میں نے اس کو انہی معنوں میں کیا. یا ذم کو عربی میں ہی ذم کہہ لیں. وہ ہستی ہیں جن کے اگلے پچھلے سارے ذم اللہ نے معاف فرما دیے ہیں. تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چلے جاؤ. پھر لوگ آئیں گے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو بشارت دی گئی کہ آپ کی اگلی پچھلی ساری خطائیں معاف ہیں. اس کا ذکر قرآن میں سورۃ الفتح کی آیت نمبر 2 میں موجود ہے. آپ کے ریفرنس پہ 12 نمبر سورۃ الفتح آیت نمبر 1، 2 اور 3. انا فتحنا لک فتحا مبینا. اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم بے شک ہم نے آپ کو کھلی فتح عطا فرما دی صلح حدیبیہ کی شکل میں. لوگ تو سمجھ رہے ہیں کافر کہ آپ کی شکست ہو گئی، کہ آپ پاورفل تھے، کافروں نے معاہدہ کر کے آپ کو روک لیا، آپ فتح مکہ کر سکتے تھے، لیکن اصل میں صلح حدیبیہ کے اندر ہی آپ کی فتح ہے. لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک وما تأخر. تاکہ اللہ تعالیٰ آپ کی اگلی اور پچھلے سارے ذنب، لغزشیں، خطائیں معاف فرما دے. وَيُتِمَّ نِعْمَتَهُ اور اپنی نعمت آپ پر تمام کر دے، علیک آپ پر، وَيَهْدِيَكَ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا اور آپ کو بالکل آپ کی اس دعوت کو سیدھے راستے کے اوپر ڈال دے. یعنی اب
تیر کی طرح آپ کی دعوت ہدف تک پہنچے گی. اب کافر آپ پر غلبہ نہیں پائیں گے. اور وہی ہوا صلح حدیبیہ 6 ہجری میں ہوئی, 7 ہجری میں غزوہ خیبر, اور 8 ہجری میں فتح مکہ, 9 ہجری میں غزوہ تبوک, اور اس کے بعد انٹرنیشنل لیول پہ مسلمانوں کی دھاک بیٹھ گئی. وَيَنْصُرَكَ اللَّهُ نَصْرًا عَزِيزًا, اور اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو غالب فتح الحمدللہ عطا فرما دی ہے. تو یہاں پر یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت موجود ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اگلے پچھلے سارے ذنب, اجتہادی خطائیں اور لغزشیں اللہ نے معاف فرما دی ہیں. گناہ کا لفظ ہم نہیں بولتے. لغزشیں میں نے پچھلی دفعہ بڑی ڈیٹیل سے مسئلہ نمبر 88A میں بتائی تھیں. مثلا سورہ آل عمران کے کانٹیکسٹ میں نے بتایا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زبان سے کافروں کے لیے بددعا نکل گئی تھی کہ اللہ ایسی قوم کو کیسے ہدایت دے گا جنہوں نے اپنے نبی کا چہرہ خون سے رنگ دیا. تو اللہ تعالیٰ نے آیت نازل کی کہ اے نبی آپ کو کوئی اختیار نہیں, اللہ چاہے تو ان کو معاف بھی کر سکتا ہے. اور اسی خالد بن ولید کو اللہ تعالیٰ نے ایمان کی دولت نصیب کی, جس کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے 4 دام مبارک شہید ہوئے, اور مبارک زبان سے سیف اللہ کا لقب بھی دلوایا. اسی طریقے سے سورہ توبہ کے کانٹیکسٹ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منافقین کو رخصت دے دی تھی جہاد میں جانے کی. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا نبی اللہ آپ کو معاف کرے, آپ نے کیوں ایسا کیا. یعنی آپ کی فیس ریڈنگ سے نظر آ رہا تھا, آپ ان کو دیکھ رہے تھے کہ یہ بہانے کر رہے ہیں, آپ کو ان کے بہانے قبول نہیں کرنے چاہیے تھے. اسی طریقے سے عبداللہ ابن ام مکتوم کے حوالے سے سورہ عبس کے حوالے سے میں نے جو ہے وہ بیان کیا تھا. پھر سورۃ الانفال کے حوالے سے جو غزوہ بدر کے قیدیوں والا مسئلہ ہوا, آیت نمبر 67 سے 71 تک, یہ تمام چیزیں میں نے ذکر کی تھی. کوئی بھی گناہ کے زمرے میں نہیں ہے, اجتہادی خطا اور لغزش. اس حوالے سے میں پچھلی دفعہ گفتگو کر چکا. لہٰذا یہاں پر یہ بھی بات سمجھ لیں کہ جب کوئی ٹیم غلط پرفارمنس دیتی ہے تو ٹیم لیڈر کے اوپر آتی ہے یہ بات. جیسے ابھی ہماری کرکٹ ٹیم حالتی ہے تو کیپٹن کے اوپر بات ہوتی ہے, چاہے اس کی پرفارمنس ٹھیک بھی ہو. تو بیسیکلی صحابہ اکرام سے بھی اس پوری دعوت و تبلیغ کی جد و جہد جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ریولوشن تھی, اس دوران جو غلطیاں ہوئیں تو بیسیکلی وہ کیپٹن کے کھاتے میں پڑتی ہیں. تو ان میں وہ غلطیاں بھی شامل ہیں جو صحابہ اکرام سے کوئی غلطیاں ہوئیں. تو اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرما دیا اوورال کہ اللہ تعالیٰ نے یہ تمام لغزشیں معاف کر دی ہیں, اب تمہاری دعوت بالکل تیر کی طرح سیدھی ہدف پر پہنچے گی اور فتح مکہ انشاءاللہ ہو جائے گا. تو صلح حدیبیہ از دا کمپنسیشن آف آل دا مسٹیکس آف صحابہ کرام رضی اللہ عنہم. اللہ تعالیٰ نے ان کو کمپنسیٹ کر دیا اس کے ذریعے. اب یہاں پر میں ذکر کروں, ایک تو مجھے شعر اب یاد آ گیا احمد بریلوی صاحب کے چھوٹے بھائی حسن رضا خان صاحب کا, کہیں گے اور نبی اذهبوا الی غیری, میرے حضور کے لبوں پر انا لہا ہوگا. یعنی اور انبیاء کہیں گے کسی اور کے پاس جاؤ, اور ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے دن کہیں گے ہاں آج میں ہی ہوں شفاعت کرنے والا. اور وہ ابھی یہ لوگ پہنچ چکے ہیں, ڈراپ سین اس کا آنے والا ہے انشاءاللہ, وہ آگے میں بیان کرتا ہوں. احمد بریلوی صاحب نے اس آیت کو تختہ مشق بنایا اور اس کا ترجمہ چینج کر دیا, اور میں سمجھتا ہوں یہ بہت بڑی علمی خیانت انہوں نے کی. جہاں میں ان کی اتنی تعریف کرتا ہوں کہ سب سے بیسٹ بسم اللہ کا ترجمہ انہوں نے کیا, اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا. انہوں نے شروع کا لفظ بھی نہیں لگایا, اللہ کے لفظ سے شروع کیا, اللہ کے نام سے شروع کیا. وہاں ان کی میں اسی طریقے سے واللہ خیر الماکرین کا ترجمہ انہوں نے بڑا اچھا کیا, اللہ سب سے بہتر خفیہ تدبیر فرمانے والا ہے, مکر کرنے والا نہیں کیا, کیونکہ عربی میں مکر کا مطلب اور ہے, اردو میں نیٹوریس ورڈ ہے. لیکن یہاں انہوں نے ظلم کیا. ظلم اس لیے میں کہہ رہا ہوں, ایک تو ترجمہ تبدیل کیا, اس کی بنیاد پر ان کے فالوورز نے باقیوں کو گستاخ رسول ڈکلیئر کرنا شروع کر دیا. انہوں نے ترجمہ کیا کیا, جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت تھی وہ چھین لی, اور ترجمہ کیا ہے نبی ہم نے آپ کو روشن فتح دی تاکہ آپ کی وجہ سے آپ کے اگلے پچھلوں کے گناہ معاف کر دیے جائیں. حالانکہ لفظی ترجمہ ہے لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ, اللہ تیرے لیے بخش دے, مَا تَقَدَّمَ مِن ذَنْبِكَ, یہ تو واحد کا صیغہ ہے, ذنبِكَ, ذنبِهِم تو نہیں ہے, ذنبِكَ تیرے, وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ, اے محبوب ہم نے تیرے لیے تیرا ذکر بلند کیا. یہاں بھی وہی ہے لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِن ذَنْبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ, تاکہ اللہ آپ کی اگلی پچھلی ساری خطائیں معاف فرمائے. انہوں نے کہا آپ کے صدقے سے آپ کے اگلوں اور پچھلوں کی معاف. انہوں نے سمجھا یہ کوئی اللہ نے گستاخی کر دی ہے تو میں اس کی اب ریکٹیفیکیشن کر دوں, معاذ اللہ استغفر اللہ. حالانکہ یہ فضیلت چھینی انہوں نے. کیوں؟ یہ میں اپنی طرف سے بات نہیں کر رہا,
اس کی تفسیر میں کرنے لگوں بخاری اور مسلم میں اس آیت کے کانٹیکسٹ میں. صحیح بخاری کتاب التفسیر چیپٹر میں حدیث موجود ہے, صحیح مسلم میں بھی انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق بخاری میں 4836, مسلم میں 7124. صحابہ اکرام علیہم رضوان کہتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنی عبادت کیا کرتے تھے کہ آپ کے مبارک پاؤں میں ورم پڑ گئے. تو صحابہ نے عرض کیا اللہ کے رسول آپ کے لیے تو اتنی بڑی بشارت ہے کہ اللہ نے آپ کی اگلی اور پچھلی ساری خطائیں معاف کر دی ہیں, تو آپ کیوں اتنی عبادت کرتے ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں جس نے مجھے اتنی فضیلت دی؟ تو صحابہ تو یہ کہا کرتے تھے کہ آپ کے لیے تو خوشخبری ہے. اور صحیح بخاری میں موجود ہے, صحابہ اکرام کہتے ہیں جب یہ آیات نازل ہوئی انا فتحنا لک فتحا مبینا, حضور اتنے خوش ہوئے کہ وہ صحابہ کہتے ہیں ہم نے دیکھا کہ آپ اونٹ پر سوار ہیں اور گنگنا رہے ہیں یہ آیت. حضور یہ آیت گنگنایا کرتے تھے, اور وہ صحابی کہتے ہیں میں تمہیں گنگنا کے بھی بتا سکتا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کتنا لمبا کھینچتے تھے انا فتحنا لک فتحا مبینا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو گنگنایا کرتے تھے کہ اللہ نے میری اگلی پچھلی ساری خطائیں معاف کر دی. حضور کی فضیلت صحابہ کرام بھی آپ کو یہ کوٹ کرتے تھے کہ آپ کیوں اتنی عبادت کرتے ہیں, آپ کے پاؤں میں ورم پڑ جاتے ہیں تو آپ کو اللہ تعالیٰ نے اگلی پچھلی خطائیں معاف کر دی, یہ آپ کی فضیلت تھی. یعنی صحابہ معاذ اللہ گستاخ تھے, اور امام بخاری نے اس سے بڑا کام کیا کہ اس آیت کی تفسیر میں لے آئے وہ کتاب التفسیر چیپٹر میں, تاکہ پتہ چل جائے کسی نے اگر بےایمانی کی اس آیت کے ساتھ تو کلیئر ہو جائے گا. بہرحال اہل حق ہر جگہ موجود ہیں. میں ذکر کروں گا اپنے استاد غلام سعود سعیدی صاحب کا, مفتی منیب الرحمان صاحب کے مدرسے میں وہ شیخ الحدیث ہیں. انہوں نے احمد بریلوی صاحب کے خلاف بغاوت کی. شرح صحیح مسلم میں انہوں نے کلیئر کٹ لکھا کہ احمد بریلوی نے یہ قرآن پاک کی تحریف کی ہے, یہ ترجمہ کر کے. انہوں نے یہ سارے دلائل دیے جو میں نے بیان کیے بخاری اور مسلم سے. انہوں نے کہا یہ بالکل غلط ترجمہ ہے, چاہے کسی بڑے بزرگ نے کیا, یہ ترجمہ غلط ہے. صحابہ اکرام تو آپ کی فضیلت سمجھتے تھے کہ آپ کی اگلی پچھلی خلاف اولا چیزیں یا خطائیں یا یہ تمام چیزیں معاف ہو گئی ہیں, اور اس بندے نے اس کے ساتھ ترجمہ چینج کر دیا. پھر آپ کو پتہ ہے نا, جو بھی حسین بننے کی کوشش کرے, بغاوت کر دے سسٹم کے خلاف, تو اس کے ساتھ کیا اشر ہوتا ہے. اتنی موٹی کتاب آ گئی کوئی 500 صفحوں کی, صرف ایک آیت کے ترجمے کے اوپر غلام سعود سعیدی صاحب کے خلاف کہ یہ گستاخ ہو گیا. وہ ہمارے پاس جو مولویوں نے فارمولہ رکھا ہوا ہے, مطلب کوئی بھی اس طرح کی بات کر دے اس کو گستاخی کا فتویٰ لگا دو, شرک کا فتویٰ لگا دو, بدعت کا فتویٰ, کوئی اور کر کے تو لوگوں کی مت ماری جائے, وہ لوگ بات ہی نہ سنیں. لیکن الحمدللہ انہوں نے آواز بلند کی, اور انہوں نے, میں ان سے کافی دفعہ ملا ہوں, اور الحمدللہ میں نے ان کو دعوت حق بھی پیش کی اس حوالے سے. تو کافی ساری چیزیں مانتے ہیں, خصوصاً جو میں نے پمفلٹ لکھا اندھا دھن پیروی کا انجام, جس میں میں نے پرانے بزرگوں کی گستاخانہ عبارتوں کا پوسٹ مارٹم کیا تھا. مسئلہ نمبر 71B اس پہ ریکارڈ کروایا, 19 گستاخانہ عبارتوں کا میں نے ان سے ذکر کیا. انہوں نے تمام عبارتوں کے بارے میں مجھے کہا کہ بالکل میں آپ کی تائید کرتا ہوں, یہ تمام عبارتیں گستاخانہ ہیں. الحمدللہ تو اہل حق موجود ہوتے ہیں. بہرحال سب لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوں گے اور عرض کریں گے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ اللہ کے رسول اور اللہ کے آخری پیغمبر ہیں. یہ بھی خاتم النبیین ہونے کی دلیل حدیث. اور اللہ نے آپ کے اگلے پچھلی تمام خطائیں ذم معاف فرما دیے ہیں. آپ اپنے رب کے دربار میں ہماری شفاعت کیجئے. آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہم کس حالت میں ہیں. اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہ نہیں کہیں گے جو باقیوں نے کہا نفسی نفسی نفسی, یا اذهبوا الى غیری اذهبوا الى غیری, کسی اور کے پاس جاؤ. کہیں گے اور نبی اذهبوا الى غیری, میرے حضور کے لبوں پر انا لہا ہوگا. تو آپ کہیں گے ہاں میں ہی ہوں, آج میں ہی ہوں. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھیں گے اور اللہ کے عرش کے نیچے پہنچ کر اپنے رب عز و جل کے حضور آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں سجدے میں گر پڑوں گا. پھر اللہ تعالیٰ مجھ پر اپنی حمد اور ثنا کے دروازے کھول دے گا اور مجھے ایسی حمد سکھائے گا جو الفاظ آج مجھے معلوم نہیں. وہ اس وقت ہی اللہ بتائے گا, مجھے نہیں پتا. اس وقت اللہ سکھائے گا کوئی ایسی حمد جو اللہ کے جلال کو ٹھنڈا کر دے گی. وہ اللہ خود ہی اپنے کلمات سکھائے گا. تو یہ شفاعت کے لیے سارا معاملہ کون کر رہا ہے؟ اللہ. تو یہ شفاعت بالاذن ہے نہ کہ بالوجاہت. یہ بھی میں مسئلہ کلیئر کر دوں گا انشاءاللہ. پھر میں اللہ کی حمد بیان کروں گا سجدے کی حالت میں, تو اللہ مجھ سے فرمائے گا اے محمد اپنا سر اٹھاؤ, مانگو تمہیں دیا جائے گا, شفاعت کرو تمہاری شفاعت قبول کی جائے گی. پھر میں اپنا سر اٹھاؤں گا اور عرض کروں گا اے میرے رب میری امت میری امت میری امت. وہی باقی کیا کہہ رہے ہیں؟ نفسی نفسی نفسی. اور حضور کیا کہہ رہے ہیں؟ امتی امتی امتی. اللہ.
پھر اللہ تعالیٰ میرے لیے ایک حد مقرر کرے گا اور میں اس کے مطابق لوگوں کو دوزخ سے نکال کر جنت میں داخل کروں گا. اللہ تعالیٰ حد مقرر کر دے گا, بتا دیا جائے گا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنے بندے نکالنے ہیں, اور وہ ایمان کے لیول کے اعتبار سے ان کو بتایا جائے گا اس لیول تک جن کا ایمان ہے ان کو آپ نکال لیں. پھر میں دوسری بار اپنے رب کے حضور جاؤں گا, ظاہر ہے وہ سارے بندے نکال لوں گا, پھر میں اللہ کے پاس جاؤں گا, پھر اسی طریقے سے سجدہ کریں گے, پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو رسپانس ملے گا, پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ پھر میرے لیے حد مقرر کی جائے گی, پھر میں لوگوں کو نکالوں گا, پھر تیسری بار اس طرح ہوگا, پھر اس طریقے سے ہوتا جائے گا. پھر جب میں آخری دفعہ دوزخ کی طرف جاؤں گا تو مجھے پھر دروغہ دوزخ سیدنا مالک علیہ السلام عرض کریں گے, اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, اب آپ کا کوئی امتی دوزخ میں نہیں ہے سوائے اس کے کہ جسے قرآن نے روک لیا ہے, وہ کبھی بھی جنت میں نہیں جائے گا. جسے قرآن نے روک لیا ہے. قرآن نے کسے روکا ہے؟ انہو من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ ومأواہ النار وما للظالمین من انصار. سورۃ المائدہ آیت نمبر 72. بے شک جس نے اللہ کے ساتھ شرک کیا اللہ نے اس پر جنت حرام کر دی ہے, اس کا ٹھکانہ دوزخ ہے, وہاں اس کا کوئی مددگار نہیں ہوگا. شرک از دا موسٹ سینسٹیو ایشو ان دا سائٹ آف اللہ. اور پھر سورہ نساء میں اللہ تعالیٰ نے 2 دفعہ ارشاد فرمایا, ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء. بے شک اللہ تعالیٰ اس گناہ کو کبھی معاف نہیں کرے گا, قیامت والے دن بھی. دنیا میں معاف کر دے گا, قیامت کے دن اگر کوئی شرک لے کر آیا, اس کے علاوہ جتنے گناہ ہیں معاف کر دے گا, شرک کے علاوہ. اس گناہ کو کبھی نہیں معاف کرے گا کہ اللہ کے ساتھ کسی نے شرک کیا ہوا, اس کے علاوہ سارے گناہ معاف کر دے گا, وہ بھی اوپن لائسنس نہیں, جس کے لیے چاہے گا, لیکن امید ہے. وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا. جو اللہ کے ساتھ شرک کرے وہ گمراہی میں بھی دور جا پڑا, وَلِعِيَاذُ بِاللَّهِ تَعَالَى. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ بتایا جائے گا, پھر آپ بھی ظاہر ہے جب قرآن نے روک لیا لا تبدیل لکلمات اللہ, مشرک جو ہے وہ جنت میں نہیں جا سکتا. وَلِعِيَاذُ بِاللَّهِ تَعَالَى. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پوری حدیث شفاعت کے اینڈ پر ارشاد فرمایا, آپ نے فرمایا قرآن کی آیت تلاوت کی, آپ کے ریفرنس پہ 13 نمبر سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 79. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر یہ آیت تلاوت کی, وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ. اور اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم رات میں اس قرآن کے ذریعے تہجد کی نماز ادا کیا کرو. عَسَىٰ أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا. قریب ہے کہ آپ کا رب آپ کو اس مقام محمود پر فائز کرے گا جہاں ہر شخص آپ کی تعریف بیان کرے گا. محمود کہتے ہیں جس کی تعریف کی جائے. مقام محمود ایسا مقام قیامت والے دن کہ سب لوگ تعریف کریں کہ یہ ہے اللہ کا لاڈلا. تو حضور نے کہا دیکھ لو, یہ ہے وہ بات جو جہاں سے شروع ہوئی تھی کہ میں سارے اولاد آدم کا سردار ہوں, تو مجھے اللہ مقام محمود پر فائز کرے گا. اس سے بات پتہ چلی آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنی بات کو سپورٹ کرنے کے لیے قرآن سے آیات پیش کیا کرتے تھے. پھر آپ نے یہ آیت تلاوت کی, پھر فرمایا یہ وہ مقام محمود ہے جس کا وعدہ تمہارے رب نے تمہارے نبی کے ساتھ کیا ہے. اور کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ انک لا تخلف المیعاد, اللہ اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا. یہ مقام وسیلہ مقام محمود عطا ہونا ہے انشاءاللہ تعالی. اللہ اکبر. اب وہ حدیث, اس کا ریفرنس بھی سن لیں اسی کانٹیکسٹ میں, صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی متفق علیہ حدیث. بخاری میں 6304, صحیح مسلم میں 491, کم از کم 10 طرق صحیح مسلم میں موجود ہیں. بخاری میں بھی 2-3 طرق موجود ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے ہر نبی کو ایک دعا دی تھی, وہ دعا اس نے دنیا میں ہی کر لی, وہ مقبول دعا. میں نے اپنی دعا اپنی امت کے لیے چھپا کر رکھی ہے. میں اس دعا کے ذریعے اپنی امت کی شفاعت کروں گا, اور میری شفاعت سے میرے ہر امتی کو نفع پہنچے گا سوائے اس شخص کے جس نے اللہ کے ساتھ شرک کیا ہوا. یعنی پوری امت کی شفاعت ہوگی سوائے مشرک کی. شرک از دا موسٹ سینسٹیو ایشو ان دا سائٹ آف اللہ. اس حوالے سے میری 1 گھنٹہ اور 38 منٹ کی گفتگو ہے. مسئلہ نمبر 3 کے نام سے شرک کی سینسٹیوٹی اور اس کی ڈیفینیشن کے حوالے سے, دعا صرف اللہ ہی سے, اور ریسرچ پیپر نمبر 3 ہے دعا صرف اللہ ہی سے, اہل سنت پاک.com پہ. اب یہاں پر میں آخری صرف 10-15 منٹ میں اس بات کو کنکلوڈ کر دوں. جو منکرین حدیث جو ہیں حدیث شفاعت کو نہیں مانتے, وہ کہتے ہیں جی قرآن میں تو ہے شفاعت کسی کی اللہ تعالیٰ کے اختیار میں, اور آپ کہہ رہے ہیں جی یہ ساروں کو بخشوا لیا جائے گا, یہ قرآن کے خلاف ہے.
شفاعت بالوجاہت کا عقیدہ. تو بھائیو ہم شفاعت بالوجاہت کا عقیدہ رکھتے بھی نہیں ہیں, ہم شفاعت بالاذن کا عقیدہ رکھتے ہیں, اور قرآن اس کی طرف ہمیں مائل کرتا ہے. یہ منکرین قرآن ہے جو شفاعت کی حدیث کو نہیں مانتے. ہاں جن کا دھونس والی شفاعت کا عقیدہ ہے وہ واقعی قرآن کے خلاف ہے, وہ کوئی نہیں ہے. قرآن میں آپ نے دیکھ لیا, یہ حدیث بخاری مسلم کی سن لی کہ اللہ تعالیٰ میرے لیے حد مقرر کرے گا, پھر میں اور حد مانگوں گا, پھر حد مقرر کرے گا. پھر باقی روایتوں میں بخاری مسلم میں آتا ہے کہ رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان ہوگا تو اللہ تعالیٰ کہے گا اس کو بھی نکال لو, لیکن اللہ تعالیٰ بتائے گا, اذن اللہ کا ہوگا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کوئی معاذ اللہ زبردستی یا دھونس کے ساتھ کسی کو نہیں نکالیں گے, نہ یہ عقیدہ ہے اہل سنت میں سے کسی کا, نہ کوئی حدیث اس کو سپورٹ کرتی ہے. لہٰذا منکرین حدیث کو ہم جواب دے سکتے ہیں جو ہم الحمدللہ حدیث صحیح حدیث پر عمل کرنے والے لوگ ہیں. ان کی دلیل یہ آیت ہے, لیکن بےمانی ہے کہ اس کے ساتھ دوسری آیت ہے وہ پڑھتے نہیں ہیں. یہ ریفرنس آپ کا 14 نمبر سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 254 اور 255. 255 تو آیت الکرسی ہے, 254 سن لیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایھا الذین آمنوا انفقوا مما رزقناکم من قبل, اے ایمان والو اللہ کی راہ میں خرچ کرو اس کے دیے ہوئے مال میں سے, اس دن سے پہلے, من قبل ان یأتی یوم, کہ وہ دن آ جائے قیامت کا, لا بیع فی, جس میں کوئی تجارت کوئی فدیہ نہیں قبول کیا جائے گا, ولا خلۃ, اور نہ کوئی دوستی کام آئے گی, ولا شفاعۃ, اور نہ کوئی شفاعت کام آئے گی, والکافرون هم الظالمون, اور کافر ہی ہیں ظالم. تو یہ کیٹاگوریکل ڈینائی آیا ہے کہ کوئی شفاعت کام نہیں آئے گی. لیکن ایکسیپشن اگلی آیت میں آ گئی کہ یہ کس شفاعت کی نفی ہو رہی ہے, کہ دھونس کے ساتھ کوئی نہیں سفارشی ہو سکتا کہ جی اللہ جی منو پتا ہے انہوں میرے والے کرو نا ذرا, میں آپ دیکھنا اس کو, تسی سائڈ دے ہو, یہ نہیں ہوگا. اس کو اللہ نے کہہ دیا کہ کوئی شفاعت نہیں ہوگی. شفاعت بالوجاہت کو 0 سے ملٹیپلائی کر دیا. اب اگلی آیت آیت الکرسی میں کیا آیا, من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ, کس کی جرت ہے کہ اللہ کے حضور کسی کی سفارش کر سکے سوائے اس کے اذن سے. تو اذن کے ساتھ سفارش کر سکتا ہے, اور وہ آپ سے اذن مانگیں گے نا, دعا کریں گے, سجدے میں گریں گے, اللہ ہم سکھائے گا, پھر کہیں گے یا اللہ شفاعت کروں, پھر اللہ اجازت دے گا کہ اتنوں کی کر لے, یہ حد ہے. اور وہ حد یہ نہ سمجھے گا کہ جی 500 بندہ کر لو, نہیں, وہ بتایا جائے گا جس کا ایمان اس لیول کا ہے, تو جو اس کیٹیگری میں فال کرے گا وہ اللہ نے ڈیفائن کرنا ہے, حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں ڈیفائن کرنا. وہ جتنے بھی یعنی کہ جتنے بھی آپ 70 نمبروں والے ہوں گے وہ سارے نکال لیے جائیں گے. یہ نہیں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کوئی 70 والا نکالیں گے, ساتھ ایک 30 والا بھی نکال لیں گے اپنی مرضی سے, نہیں, 30 والے کی بھی باری آئے گی وہ اگلی بار میں. تو یہ اللہ حد مقرر کرے گا ود رسپیکٹ ٹو ان کے ایمان کے لیول کے. شفاعت بالاذن, لہذا منکرین حدیث ہم پر اعتراض نہیں کر سکتے, الحمدللہ قرآن میں آ گیا. اور آخری ریفرنس نمبر 15 سورۃ النبا آیت نمبر 38. یوم یقوم الروح والملائکۃ صفا, وہ قیامت کا دن ہوگا کہ تمام فرشتے اللہ کے حضور صف بنا کر کھڑے ہو جائیں گے اللہ کے ڈر کی وجہ سے, اور روح قدس یعنی جبریل بھی. لا یتکلمون الا من اذن لہ الرحمن, کسی کی جرت نہیں ہوگی کہ اللہ کے ساتھ بات بھی کر سکے کسی کے بارے میں سوائے اس شخص کے کہ جس کو اللہ نے اذن دیا ہوا ہے. وہ کون ہے؟ میرے اور آپ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم. الا من اذن لہ الرحمن وقال صوابا, اور جس کو اذن دیا ہے وہ بات بھی پھر سیدھی کرے گا, سچی بات کرے, ہٹ کے نہیں. اس بات کو بھی سمجھ لیں. سفارش کیوں کی جاتی ہے؟ آپ کے محلے میں کسی شریف آدمی کو پولیس پکڑ کے چلی گئی, آپ تھانے دار کے پاس جائیں گے, کہیں گے جی میں اس بندے کو ذاتی طور پہ جانتا ہوں, یہ بڑا شریف آدمی ہے, آپ کے کان کسی نے غلط بھر دی ہیں, تو یہ سفارش کی جاتی ہے نا, تو وہ چھوڑ دیتا ہے. اب اللہ تعالیٰ کو کہہ سکتا ہے یا اللہ جی یہ بندہ تجھے غلط پھڑیا ہے, منو پتہ بڑا چنگا بندہ ہے, یہ وہ چیز ہے. اللہ تعالیٰ آپ نے غلط پکڑ لیا ہے, مجھے پتہ ہے صحیح بندہ, نہیں, یہ وہ چیز ہے. من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ, اور کس کی جرت ہے کہ وہ اللہ سے سفارش کر دے کسی کی, وہ اللہ کو تو سب کچھ پتہ ہے سوائے اس کے کہ اللہ اس کو اذن دے. اب اس کو میں نے مینیپولیٹ کیا ہے. یہ آیات اور بخاری اور مسلم کی حدیثیں ان آیاتوں میں بالکل فٹ ان بیٹھتی ہیں کہ شفاعت بالاذن ہے, دھونس اور وجاہت کے ساتھ نہیں ہے. لہذا یہ سمجھ لیں اس کو دنیا سے ایک مثال کہ شفاعت کا کنسیپٹ کیا ہے. مجھے بڑے لوگ کہہ رہے تھے آپ کلیئر کریں, کافی حد تک کلیئر ہو گیا. اب اس ساری گفتگو کے بعد جو ہماری ہو چکی تقریباً 1.5 گھنٹے کی, یہ معاملہ بالکل کلیئر ہو گیا. تو بھائیو شفاعت کا کنسیپٹ جو میں نے سمجھا ہے الحمدللہ ان دلائل کی روشنی میں آپ کو کلیئر کر دیتا ہوں آج کے دور کی مثال سے. مثال کے طور پر کسی کالج میں پرائز ڈسٹریبیوشن سیرمنی ہو جس میں پوزیشن ہولڈر بچوں کو انعام دینا ہو,
تو کیا ہوتا ہے کہ کالج کا پرنسپل کسی کو مہمان خصوصی بلاتا ہے، کسی ریٹائرڈ ٹیچر کو بلا لیا، کسی عالم کو بلا لیا، کسی ایم این اے ایم پی اے کو بلا لیا، جس کو بھی اپنے شوق کے مطابق. پھر جب وہ لائق سٹوڈنٹس کو کپ دیتا ہے پرنسپل، جو کالج کے پیسوں سے خریدے گئے ہوتے ہیں، اس کا آنر پرنسپل اور کالج ہوتا ہے، اور کالج کے بیہاف پہ پرنسپل. وہ کپ جو ہیں خریدے انہوں نے، سب کچھ مینج انہوں نے کیا، لیکن مہمان خصوصی کے ہاتھ سے دلوائے جاتے ہیں. اب کتنا بیوقوف ہے جو یہ سمجھے کہ اس مہمان نے یہ کپ دیا ہے. کسی کو وہم بھی نہیں آتا، سب کو پتا ہوتا ہے کہ اس مہمان کی عزت افزائی کی گئی ہے، دینے والا یہ پرنسپل اور یہ سکول ہے. بالکل اس طریقے سے ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی اس کے ساتھ ریزیمبلنس میں نہیں کر رہا، یہ سمجھانے کے لیے تھا، اس کو کوئی آپس میں میچ نہیں، اینالوجی نہیں بنانی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے قیامت کے دن کا مہمان خصوصی بنایا ہے، مقام محمودہ. سب کہیں گے یار دیکھو یہ کتنا مرتبے والا ہے کہ اس پوری انسانیت میں، اربوں خربوں کی انسانیت میں یہ شخص ہے جس کے ہاتھوں سے اللہ تعالیٰ نے جنت کے ٹکٹ لوگوں کو بٹوائے ہیں. لیکن دینے والا کون ہے؟ اللہ. اس لیے ہم شفاعت کی دعا اللہ سے کریں گے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرمائے. آمین. یہ معاملہ کلیئر ہو گیا. اب آخر میں ایمان تازہ کرنے کے لیے 3 حدیثیں، اور اس پہ ہماری گفتگو انشاءاللہ کنکلوڈ. شفاعت کی بات ہوئی ہے تو یہ 3 حدیثوں کے بغیر یہ شفاعت کی گفتگو نامکمل ہے. پہلی حدیث صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے. بخاری میں 614، مسلم میں 849 الفاظ مسلم کے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص اذان کا جواب دے، اور اذان کا جواب بھی صحیح مسلم میں ہے کہ جو مؤذن الفاظ کہتا ہے وہی الفاظ آپ نے ریپیٹ کرنے ہیں. حی علی الصلاح حی علی الفلاح پہ لا حول ولا قوت الا باللہ کہنا ہے. جب وہ مؤذن اذان کہے اور وہ اذان کا جواب دے، سننے والا نمبر 1 یہ کام کرے. نمبر 2 پھر مجھ پر درود شریف پڑھے، اور جو مجھ پر 1 دفعہ درود پڑھے گا اللہ اس پر 10 رحمتیں نازل فرمائے گا. اور پھر تیسرا کام کرے، اللہ کے حضور میرے لیے مقام وسیلہ کی دعا کرے. وہ مقام وسیلہ جہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مقام محمود وہ عطا فرمانا ہے، جو اس کائنات میں ایک ہی شخص کو ملنا ہے، اور میں اللہ سے امید کرتا ہوں وہ شخص میں ہوں. جو میرے لیے الوسیلہ کی دعا کرے گا قیامت والے دن میری شفاعت، قیامت والے دن میری شفاعت اس کے لیے حلال ہو جائے گی. تو اس کو میں نے کہا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت حاصل کرنے کا وظیفہ، اذان کا جواب، درود شریف، اور پھر الوسیلہ والی دعا جو صحیح بخاری میں موجود ہے. اللہم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسیلة والفضیلة وابعثه مقاما محمودا الذی وعدته. یہاں تک بخاری میں ہے، اور اگلے الفاظ سنن کبریٰ البیہقی میں صحیح سند کے ساتھ ہیں. انک لا تخلف المیعاد، بے شک تو اپنے وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرتا. تو باقی اس میں جو باقی لوگوں نے الفاظ ایڈ کر دیے ہیں، ودرجات رفیع اور باقی الفاظ، یہ کہیں ثابت نہیں ہے. اتنے ہی ہیں. وسیلہ پر میری گفتگو ہے 1.5 گھنٹے کی. مسئلہ نمبر 43 وسیلہ اور توسل کے صحیح احکام و مسائل، اس میں بھی میں نے یہ حدیث الحمدللہ ڈیٹیل سے بیان کی ہے. دوسری حدیث جامعہ ترمذی اور سنن ابی داؤد کی رکت انگیز حدیث. ترمذی میں 2435، ابی داؤد میں 4739. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری شفاعت قیامت کے دن میری امت کے گناہ کبیرہ کرنے والے لوگوں کے لیے بھی قبول کی جائے گی. گناہ کبیرہ کرنے والوں کے. اور الحمدللہ آج بھی جو مسجد نبوی میں ریاض الجنہ والی سائڈ پہ ممبر شریف ہے نا، ممبر شریف کی جو بیک سائڈ ہے خانہ کعبہ کی طرف، اس پہ یہ حدیث عربی میں لکھی ہوئی ہے. اس دفعہ بھی الحمدللہ جب حاضری ہوئی تو میں نے وہ حدیث پڑھی تو میری آنکھیں اشک بار ہو گئیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے کتنا بڑا مرتبہ دیا ہے کہ میری شفاعت میری امت کے گناہ کبیرہ کرنے والے لوگوں کے لیے بھی اللہ تعالیٰ قبول کرے گا. الحمدللہ. اور تیسری اور آخری حدیث جامعہ ترمذی میں ہے، رکت انگیز حدیث ہے. انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق 2433. سیدنا انس بن مالک کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا میری بھی شفاعت قیامت والے دن آپ کریں گے؟ میں نے آپ کی اتنی خدمت کی، آپ کے ساتھ رہا، 10 سال تک حضور کو وضو کروایا، بچوں کی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا انی فاعل، بے شک میں تیری شفاعت کرنے والا ہوں. اب انہوں نے آگے اپنی ریکویسٹ رکھ دی. صحیح جن کا نا وہم یار، وہم نکالا
کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ میری شفاعت تو کریں گے لیکن میں قیامت والے دن آپ کو کہاں تلاش کروں؟ اللہ، اتنی مخلوق ہوگی میں آپ کو کیسے ڈھونڈوں گا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تم پل صراط پہ مجھے تلاش کر لینا، جہاں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گناہگار امتیوں کو گزار رہے ہوں گے۔ رب سلم امتی، رب سلم امتی، رب سلم امتی، اے اللہ میرے امت کے لیے سلامتی، میری امت کے لیے سلامتی۔ انس بن مالک نے عرض کیا اللہ کے رسول اگر میں پل صراط پہ آپ کو نہ پاؤں تو پھر میں کہاں تلاش کروں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پھر مجھے میزان عمل پہ تلاش کر لینا، جہاں میرے امتیوں کے نامہ اعمال تولے جا رہے ہوں گے، مجھے وہاں دیکھ لینا۔ انہوں نے عرض کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ وہاں بھی نہ ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر تم مجھے حوض کوثر پہ تلاش کر لینا، جو بخاری اور مسلم میں حدیث ہے کہ آسمان کے ستاروں کے برابر اس کے کٹورے ہیں، جو حوض کوثر اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمایا، اور بخاری اور مسلم کے متفق علیہ حدیث ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جو میرے حوض سے ایک دفعہ مشروب پی لے گا کبھی پیاسا نہیں ہوگا۔ جنتی پیاس کی وجہ سے نہیں مشروب پئیں گے، لذت کی وجہ سے پئیں گے۔ تو مجھے حوض کوثر پہ تلاش کر لینا۔ پھر انہوں نے عرض کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں اگر حوض کوثر پہ بھی آپ کو نہ پاؤں تو میں کہاں تلاش کروں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے انس مجھے تم ان 3 جگہوں کے علاوہ کسی جگہ پر نہیں پاؤ گے، میں ان 3 ہی جگہوں میں سے کسی ایک جگہ پر ہوں گا۔ اللہ، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے امتیوں کے لیے کہاں کہاں پر جا کر اپنے رب کے حضور دعا کر کر کے، سفارش کر کے اور اپنے امتیوں کی خیر خواہی فرما رہے ہوں گے انشاءاللہ تعالی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ قیامت والے دن ہمیں، ہمارے ماں باپ کو، ہمارے بیوی بچوں کو، ہمارے رشتہ داروں کو، بلکہ دنیا کے ہر مسلمان کو جس نے ایک دفعہ بھی کلمہ پڑھا اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرمائے اور شرک سے محفوظ کرتے ہوئے اس شفاعت کا اہل بھی بنائے، آمین۔ اور اللہ تعالیٰ پھر شفاعت کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک قدموں میں جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو حق بات میں نے کہی اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں راسخ فرمائے، اور اگر جذبات میں میرے منہ سے کوئی غلط بات نکل گئی تو اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں سے محو کر دے، ہمیں کتاب و سنت کی تعلیمات پر عمل کر کے دوسرے بھائیوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک وما علینا الا البلاغ المبین۔